آپ بیٹھ جائیں. جائے میں اوپننگ کرنی ہے, کیمرہ کور ہو رہا ہے, پلیز جلدی کیجیے. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. اگست 1948 آزادی کی پہلی سالگرہ سے محض 2 روز قبل اس وقت کے صوبہ سرحد کے شہر چار صدا کے گاؤں بابڑا میں خدائی خدمتگار تحریک کے 600 سے زائد سپورٹرز کو بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا, جو خان عبدالغفار باچا خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے. آج ہے 2023 اینڈ ہینس وی ہیو دی ٹائٹل آف ٹوڈیز سیشن 75th اینیورسری آف دی بابرا مسیکر اینڈ خدائی خدمتگار موومنٹ. آج ہم دیکھیں گے کہ باچا خان کی خدائی خدمتگار موومنٹ کی فریڈم سٹرگل میں کنٹریبیوشن کیا تھی, اور یہ بھی کہ بابڑا کے انسانیت سوچ سانحے کے اسباب و عوامل اور اثرات کیا تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آن مائی رائٹ وی ہیو خادم حسین صاحب, ہی از پروونشل کلچر سیکرٹری آف عوامی نیشنل پارٹی. ان کے ساتھ تشریف فرمائے افراسیاب خٹک صاحب, ہی از فارمر سینیٹر اینڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. آن مائی لیفٹ از ناظر محمود صاحب, آپ آتھر ہیں, کالمسٹ اور ایجوکیٹر ہیں, جبکہ آج کے سیشن کی ماڈریشن کر رہے ہیں منان مومنت, آپ ایکٹیوسٹ اور لائر ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ سیشن شروع کریں, آپ سے ہمیشہ کی طرح 2 ہی درخواستیں, وہ یہ کہ کائنڈلی دیکھ لیں کہ آپ کے سیل فون سائلنٹ موڈ میں ہے یا نہیں. دوم یہ کہ جب کوشچن آنسر کے لیے ہاؤس اوپن ہو تو جسٹ ریز یور ہینڈ, اور مائکروفون ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اپنا سوال رکھیے گا. اینڈ پلیز شارٹ رہیے گا, ٹو دا پوائنٹ رہیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ گفتگو میں شریک ہو سکیں. خواتین و حضرات, اب ہم اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تھینک یو سر. آداب بخیر راغلے. جس طرح ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے, بابڑا کے خونی منظر کا پس منظر بھی کافی ڈراؤنا اور افسوسناک ہیں. اور پاکستان بننے کے بعد جب ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ توڑا گیا اور ایک غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے شمال مغربی سرحدی صوبے میں قیوم خان کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا, تو اس وقت سے ہی جو سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا, جس سے اب آج تک ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کیوں ختم کی گئی, خدائی خدمتگار تحریک پہ کے گرد دائرہ کیوں تنگ کیا گیا, اور باچا خان کو تقریباً آدھی زندگی جیل میں گزارنی پڑی, اس سب پہ اس پس منظر پہ بات کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ مشر افراسیاب خٹک صاحب شروع کریں کہ خدای خدمتگار تحریک کیسے شروع ہوئی, بابڑا کا واقعہ کیوں پیش آیا, اور بابڑا کے واقعے کی اس ملک کی غیر جمہوری قوتوں کو طاقتور بنانے میں کیا غیر جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنے میں بابڑا کا کیا رول تھا, اس پہ بات کریں گے مشرف صاحب. شکریہ مومن صاحب, اپنے ناظر محمود صاحب, خادم حسین صاحب اور خواتین و حضرات. سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظر محمود صاحب کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے, اور بلیک ہول کا بھی کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس موضوع پہ کچھ تھوڑی بات کر سکیں. اصل میں پاکستان میں سیاست بہت صوبائی ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہیں یا جرنیل شاہی کہیں, ان کی پالیسی کی پارٹیوں کو مار کے انہوں نے صوبوں تک محدود کیا ہے, اور یہ بہت اس سے لانگ ٹرم میں
یہ بہت خطرناک بات ہوگی، لیکن بہرحال ہمارے یہاں بہت سی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. کیا کون سی چیزیں ہم گنوائیں خطرناک. تو بہرحال ورنہ یہ تھا کہ جب نیشنل عوامی پارٹی تھی نیپ، تو یہ تقریب پورے ملک میں ہوتے تھے اور سارے ملک کے لوگ اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سانجے دکھ سانجے سکھ، تو اس میں ہوتا تھا. بہرحال اب وہ محدود ہو گیا ہے آج کل منانا اس کو. بنی پشتون اپنے ہاں مناتے ہیں اور صوبے میں لوگ اپنا رونا روتے ہیں. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہمارے ہاں کم بولا اور لکھا جاتا ہے. بات یہ تھی کہ آزادی کی جو جدوجہد تھی وہ اس میں ہم بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انگریز کے خلاف جو آزادی کی جدوجہد تھی اس کا سب سے مضبوط دستہ یا کانٹیجنٹ وہ پشتون تھے، خدائی خدمتگار تھے. انہوں نے 20ویں صدی کے شروع میں پہلے افراد نے اصلاحات شروع کی، مثلا پڑھنے لکھنے کی طرف دھیان انہوں نے دلوایا لوگوں کا. اور اس وقت اسکول کا نام ابھی نہیں آیا تھا، مدرسے ہوتے تھے. تو آزاد مدرسے بننے شروع ہوئے جس میں باچا خان اور حاجی صاحب ترنگزئی اور فضل محمود مخفی اور جو انٹیلیجنشیا تھا پشتون انٹیلیجنشیا، اس کا ایک حصہ جو تھا وہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے والوں کا تھا، جو تعلیم حاصل کر چکے تھے اور دوسروں کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے. جیسے حاجی صاحب ترنگزئی اور یہ فضل محمود مخفی کا میں نے آپ کو نام بتایا. مخفی صاحب بھی بہت بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، پشتو کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور انہوں نے مدرسہ بھی پڑھا تھا اور اسکول بھی پڑھا تھا. انہوں نے وہ ایک طرح سے باچا خان کی تحریک کا آئیڈیالوگ تھے. تو انہوں نے لیکن جب انفرادی طور پہ مشکلات انہوں نے دیکھیں، کیونکہ انگریز جو تھے وہ نہیں چھوڑتے تھے ان کو مدرسے بنانے کے لیے اور ٹیچنگ وغیرہ کو آگے بڑھانے کے لیے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اجتماعی کام ہونا چاہیے. تو اپریل 1921 میں عثمان زئی میں انہوں نے باچا خان نے ایک میٹنگ بلائی جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا انجمن اصلاح افاغنا، یعنی افغانوں کی اصلاح کی انجمن. تو یہ اس کا کام بیسیکلی فوکس ایجوکیشن تھا، تعلیم، لوگوں کو سکھانا. اور لیکن اس کے علاوہ اور بھی کام تھے. یعنی میں آپ کو اس مشکل کی تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں. 1920 میں یہاں سے بہت سارے لوگ افغانستان گئے ہجرت کی تحریک میں. باچا خان بھی گئے اور یہ جو نام اور میں نے لیے یہ لوگ بھی گئے. تو وہاں تو خیر اس لیے اس خیال سے گئے تھے کہ آزادی کی جدوجہد وہاں سے شروع کریں گے انگریزوں کے خلاف، کہ وہاں تو کچھ نہیں تھا. پھر واپس آئے تو لیکن واپس آنے سے پہلے وہاں انہوں نے برین سٹارمنگ کی جو افغان تھے ان کے ساتھ کہ تعلیم پر فوکس ہونا چاہیے. تو یہ پیدل آئے. یہ مومند کا راستہ ہمارے ہیں جو اب ہے، ابھی مومند ایجنسی ہوتی تھی، اب مومند ڈسٹرکٹ ہے. پیدل راستے ہوتے تھے، وہاں سے آئے. تو اتنے ایکسائٹیڈ تھے باچا خان اور ان کے ساتھی کہ یہ باجوڑ گئے اور باجوڑ سے دیر گئے، اور انہوں نے وہاں پہلا مدرسہ بنایا. خالونہ ایک جگہ ہے دیر میں، وہاں انہوں نے شروع کیا. لیکن جو انگریز پولیٹیکل ایجنٹ تھا مالاکنڈ ایجنسی میں بیٹھا ہوا، اس نے کہا، اس نے نواب دیر کو ایک ڈیلیگیشن ایک پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ تم اندھے ہو، ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہو، یہ تعلیم ہوگی تو تمہیں بھی بھگا دیں گے، ہمیں بھی بھگا دیں گے. تو دیر کے نواب نے کہا کہ ان کو کہا کہ نہیں، آپ یہاں یہ مدرسے وغیرہ نہ کریں. ان کو مدرسے پر بھی پابندی لگائی اور ان سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو ان کو اندازہ تھا کہ کیا یعنی مشکلات کیا ہیں. تو انہوں نے تنظیم بنایا انجمن اصلاح افاغنا، اور پہلا مدرسہ انہوں نے بنایا عثمان زئی میں، جس میں اور باچا خان جو تھے وہ باعمل استاد تھے، عالم باعمل، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. تو انہوں نے پہلے اپنے بیٹے وہاں پہ داخل کرائے، عبدالغنی خان اور عبدالولی خان، اسکول سے نکال کے ان کو مدرسے میں لے آئے تاکہ وہ دوسروں کے بچوں کو کہتے کہ آپ پڑھیں ہو تو اپنے بچوں کو بھی وہیں پڑھوائے. بہرحال یہاں سے انہوں نے شروع کیا. پھر پکڑے گئے اور انگریز پابندیاں لگاتے تھے، اور یہ آہستہ آہستہ سے 1928 میں انہوں نے رسالہ نکالا، پشتون رسالہ، مئی 1928، اور ایک منتھلی رسالہ جس سے پشتوں میں یہی اصلاح کی باتیں لکھنا شروع کی انہوں نے. پھر اس پہ بھی پابندیاں وغیرہ. لیکن بہرحال 1929 تک جب یہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایک صرف تعلیم کی نہیں ہے، آزادی کا مسئلہ ہے. تعلیم کے لیے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اگر ہمیں آزادی نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں، کیسی تعلیم کریں گے. تو انہوں نے سوچا پہلے ایک جوانوں کی تنظیم بنائی، جیسے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی تھی ینگ ٹرکس، اور امان اللہ خان نے بنائی تھی ینگ افغان، ازوان افغان.
اور انہوں نے بنائی پختانہ زبان پختون ینگ ٹرک کی طرح. لیکن بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ اور لوگ کیا کریں گے, تو خدائی خدمت گار تحریک ہونے بنے 1929 میں. اس کے بعد یہ پولیٹیسائز ہو گئی اور 1930 میں ان کو پتہ چلا کہ انگریز جو ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنے والا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے لیے کوئی اتحادی ڈھونڈیں. تو پہلے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور وہ ڈیلیگیشن مسلم لیگ کے پاس کیا 1930 میں, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ایسے ہمارے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہونے والا ہے, تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ اتحاد بنائیں اور ہماری مدد کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, انگریز کے خلاف کسی کام میں ہم شریک نہیں ہوں گے, اور کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتائیں, لیکن انگریز کے خلاف جو جدوجہد ہے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے. تو وہ واپس آئے بادشاہ خان اور انہوں نے آپس مشورہ, پھر انہوں نے کہا چلو کانگریس کے پاس سے جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے دوسرا ڈیلیگیشن کانگریس کے پاس بھیجا. کانگریس نے کہا کہ ہاں مثلاً کچھ ایک مختصر چند نکات پہ ہم ایک ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان کا اتحاد کانگریس ساتھ. بہرحال اس کے بعد یہ ساری جدوجہد وغیرہ چلی, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جب یہ آزادی ہوئی تو اس میں ایک بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں, میں خادم حسین صاحب سے درخواست کروں کہ وہ ذرا بابرہ کے واقعات پر پھر تفصیل سے روشنی ڈالیں. میں ایک دو اور چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, جو یعنی چند پچھلے 2-3 سال میں میری سمجھ میں آئی ہیں. پہلے مجھے اس کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں تھا. اصل میں میرا خیال یہ تھا, ایک تو پاکستان کی اپنی مشکلات تھیں, بنا تو یہاں پہ مسلم لیگ جو تھی, اس علاقے میں مسلم لیگ کوئی ایسی عوامی پارٹی نہیں تھی. یعنی ایک طرح سے بنگال میں پاپولر پارٹی تھی, بڑی پارٹی تھی, اور بنگال میں آخری جو الیکشن ہوا تھا دسمبر سن 45 میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا متحدہ ہندوستان میں, آل انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی کہتے تھے اسے. اور پھر جنوری 1946 میں صوبائی الیکشن ہوا. تو بنگال میں مسلم لیگ نے الیکشن جیتا اور پاکستان کے حق میں لوگوں نے ووٹ دیا. یہ جو ملک ہمارا ابھی ہے, اس میں مسلم لیگ نہیں جیت سکی. سندھ میں بڑی پارٹی بن کے ابھری, لیکن وہاں بھی اس کو مکمل اکثریت حاصل نہیں ہوئی. پنجاب میں ایک جاگیرداروں کی پارٹی جیتی, یونینسٹ پارٹی, جو کہتی تھی کہ کانگریس بھی غلط ہے, مسلم لیگ بھی غلط ہے, انگریز ٹھیک ہیں. وہ کہتے ہیں انگریز کو رہنا چاہیے, ان کو جانا نہیں چاہیے. پنجاب میں ایسی پارٹی نے الیکشن جیتا. 47 یعنی پاکستان بنے سے 1 سال پہلے. تو یہاں مسلم لیگ اس طرح سے پارٹی نہیں تھی. تو اب جب ملک بن گیا تو اس میں جو خدائی خدمتگار اور کانگریس کا الائنس تھا پختونخوا میں, اس کو اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے, تو اس میں 50 سیٹوں میں ان کی 34 سیٹیں تھیں. 16 سیٹیں مسلم لیگ اور دوسرے لوگوں کی تھی, اور 34 ان کی سیٹیں تھیں. تو انہوں نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت کو توڑیں. تو اس کے لیے انہوں نے بہت کھڑاک رچائے. انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم کریں گے, اور ریفرینڈم میں انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں شامل ہو گئے یا ہندوستان میں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہو نہیں, ہم کیسے ہندوستان میں شامل ہوں گے, ہم رہتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے اس آخری سرے پہ ہیں, تو ہم ہندوستان میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. ہم تو یہ ریفرینڈم غلط ہے, ریفرینڈم نہ کرائیں. ہم نے ابھی الیکشن جیتا ہے, لوگوں کی رائے ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہم مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, بہانے بنانے شروع کی. بہرحال اور وہ حکومت نے توڑ دی. پہلا غیر جمہوری کام جو پاکستان میں ہوا وہ اس صوبائی حکومت کا ٹوٹنا تھا. لیکن اس کے پیچھے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ صرف داخلی عوامل نہیں تھی. مسلم لیگ کی تو ایک کمزوری تھی کہ وہ یہاں نہیں تھی, اور جو انگریز کے نوکر تھے وہ نوکر شاہی, سکندر مرزا, مثلا ملک غلام محمد, چودھری محمد علی وغیرہ, یہ جو بیوروکریٹ تھے, ایوب خان جرنیل, یہ سارے انگریز کے نوکر تھے. یہ بڑے اس کے خلاف تھے, خدائی خدمتگاروں کے بڑے خلاف تھے. بہرحال میرے خیال میں ایک بڑی اہم وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہماری ابھی افغان پالیسی ہے پاکستان کی, یہ پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آئی تھی. یہ ابھی مجھے تھوڑا سا میں نے ریسرچ کی ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو پالیسی تھی اس وقت انگریز نے, یہ چرچل نے بنائی تھی. ونسٹن چرچل, لارڈ ویول, اولف کیرو, کننگم, ایڈورڈز, یہ لوگ اس پالیسی کے بنانے والوں میں تھے. اولف کیرو نے ایک کتاب لکھی, ایک تو دی پٹھانس لکھی ہے اس نے, دوسری کتاب اس نے لکھی دا ویلز آف پاور. دا ویلز آف پاور, ان طاقت کے کنویں, یہ مڈل ایسٹ کے کنویں, تیل کے کنویں کی طرف اشارہ تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر انگریز یہاں سے نکل رہا ہے تو امریکہ کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ اگر امریکہ نہیں آیا تو سوویت یونین آ جائے گا اور مغرب
کو شکست ہو جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پشتون نیشنل موومنٹ پہ وار تھا یہ صرف یہاں کی غیر جمہوری قوتوں کا نہیں تھا, یہ بھی تھا, یعنی یہ تو تھا ہی تھا, لیکن یہ جو بیرونی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی تھا. جو کمیونزم کے خلاف یہاں مورچہ بنانا چاہتے تھے یہ ان کا بھی پلان تھا. یہ میں بہت یقین اور اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں تفصیل میں نہیں, اگر کسی کو شوق ہے تو میں اس کے ساتھ تفصیل سے بات کرنے کو تیار ہوں. ابھی ایک 2007 میں ایک کتاب چھپی ہے, دا انڈین سمر, دا سیکریٹس آف دی اینڈ آف ایمپائر نامی کتاب ہے. 2007 میں ایلیکس وان تنزلمان نامی ایک خاتون نے لکھی ہے, ایک انگریز خاتون نے لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ چرچل جو تھا پارٹیشن کے یعنی مذہب کی بنیاد پہ پارٹیشن کے بہت حق میں تھا اور بہت اس نے کوشش کی, بہت کہتے ہیں اس نے جان ماری. ویول نے لکھا ہے کہ چرچل وزیر اعظم تھا تو مجھے روزانہ کہتا تھا کہ شاباش, اگر کانگریس کو دینا جنوبی ہندوستان دے دو لیکن شمال ان کو نہیں دینا, شمال ہم نے رکھنا ہے, انگریزوں نے یہاں پہ ہم اڈے بنائیں گے اور سوویت یونین کے ساتھ لڑائی ہم لڑیں گے تو یہاں سے لڑیں گے. اور وہ انہوں نے آخر میں دیکھے نا سن 80 میں یہ دیکھا یہ لڑائی یہیں سے ہو گئی, یہ جہاد والا جو منظر ہم نے دیکھا. تو گزارش ہے کہ یہ جو سلسلہ تھا اس خاتون نے اس کتاب میں دا انڈین سمر میں اس نے لکھا ہے, پاکستانیوں کو اس نے ایڈریس کیا ہے کہ اگر آپ محمد علی جناح کو فادر آف دا نیشن کہنا چاہتے ہیں بے شک آپ کہیں, لیکن اس نے کہا کہ کم از کم چرچل کو اگر آپ فادر آف نیشن نہیں, گرینڈ فادر آف نیشن نہیں مانتے تو انکل آف نیشن تو مان لینا. یہ اس کے الفاظ ہیں, یہ کتاب میں وہ کہتے ہیں انکل آف پاکستان تو مان لیا. اور اس نے کہا ہے کہ یہ اس نے لکھا ہے کہ چرچل واز دی پیوٹل فیکٹر, پیوٹل فورس بیہائنڈ دی ریسرجنس آف اسلام. اب دیکھیں نا, چرچل جیسا سامراجی ریسسٹ اور عوام دشمن آدمی جو ہے وہ اسلام کو وہ اس لیے نہیں بات ہے کہ اس کو اسلام سے, اس لیے کہ وہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کو لڑانا چاہتا تھا. اور یہی بات اولف کیرو نے اپنی کتاب دا ویلز آف پاور میں لکھی. اس نے کہا کہ یہ پنجابی پشتون خصوصاً انہوں نے کہا یہ ویٹ ایٹرز ہیں اور میٹ ایٹرز ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں ان کو لڑواؤ اور ان سے یہ کام نکالو. اور یہ جان فاسٹر ڈلس جس نے سینٹو بنایا اور سیٹو بنایا, جو امریکی وزیر خارجہ تھا, اس نے کہا تھا یہ کیرو کی کتاب کے بارے میں کہ دس از مائی پیلوز بک, یہ میرے سرہانے کی کتاب ہے, میں اس کو ہر رات پڑھتا ہوں. اور اس کو پڑھ کے اس نے سینٹو بنایا. تو یہ قصہ جو تھا اس طرف کم توجہ گئی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ جو پاکستان بنتے ہی یہ پشتونوں کو کشمیر کی طرف بھیجا گیا وغیرہ, یہ بھی یہی انگریزوں کے لمبے اس کے قصے تھے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور بات میں اپنی بات اس پر پھر سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بھی میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں شروع میں کہ یہ 48 میں بابڑا میں قتل ہوا قیوم خان نے. قیوم خان بیسیکلی کشمیر کے تھے. اس کا دوسرا بھائی عبدالحمید خان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں آزاد کشمیر کا صدر تھا, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر عبدالحمید خان. یہ سگا بھائی تھا عبدالقیوم خان کا. اور قیوم خان کی بیٹی جو تھی یہ آزاد کشمیر اسمبلی کی ممبر تھی. 2002 میں ہیومن رائٹس کمیشن کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ کشمیر گیا تھا, مظفر آباد. ہم چند دن ہم نے گزارے تھے کشمیر میں اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے. تو قیوم خان کی بچی سے میری ملاقات ہوئی اور وہ آزاد کشمیر اسمبلی کی ممبر. تو وہ بیسیکلی کشمیری تھے. ان کو یہاں لگایا گیا کہ وہ اس نیشنل موومنٹ کو کرش کریں, جو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھا اور ایکسٹرنل. حالانکہ محمد علی جناح کے ساتھ ملاقات ہوئی باچا خان کی کراچی میں, اور دونوں نے کہا کہ ہمیں آپس میں کام کرنا چاہیے, مل کر کوئی کام کرنا چاہیے. باچا خان نے ان سے کہا کہ آپ جب پشاور آئیں تو ہمارے دفتر آ جائیں, ہمارے ساتھیوں سے ملیں تاکہ ہم ڈسکس کریں کہ کن نکات پہ ہم مل کر کام کر سکتے ہیں اور کیا کام کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے. لیکن قیوم خان وغیرہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. تو انہوں نے جب محمد علی جناح پشاور آئے تو انہوں نے کہا کہ میں باچا خان اور ان کے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں. ان کا اپنا مرکز تھا ناگمان میں. اس نے کہا کہ نہیں وہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں. حالانکہ یہ نان وائلنٹ لوگ تھے, یعنی انہوں نے کبھی زندگی میں کبھی وائلنس نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا, اور سیکیورٹی کی رپورٹس وغیرہ بنوا کے ان کو وہاں نہیں گئے. تو اس طرح سے وہ سلسلہ بن نہیں سکا. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ زمین ہموار کی جا رہی تھی پاکستان میں امریت کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قانون اساز اسمبلی توڑی گئی 1954 میں.
اس کے بعد ہم نے دیکھا مارشل لا ایوب، وہ بھی ایک طرح سے مارشل لا تھا 1954 میں، کیونکہ اس میں ایوب خان CNC کمانڈر ان چیف تھے اور ساتھ میں وزیر دفاع بھی بن گئے تھے، سیاسی عہدہ انہوں نے قبول کیا تھا جرنیل نے. تو ایک طرح سے پاکستان میں ایک طرح یہ آغاز ہوا امریت کا ملک کے اندر، اور باہر پاکستان مغرب کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل جاری ہے. فرق یہ ہے کہ بابڑا کو ہم یاد اس لیے کر سکتے ہیں کہ چونکہ وردی پہنے لوگ آئے، بندوقیں ان کے پاس تھیں اور ان لوگوں کو قتل کیا، لیکن یہ کہ آج انہوں نے ایک اور طریقے سے یہ کام کیا ہے. اب دہشت گردوں کو یہ لے آئے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں مارا جاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دہشت گرد تھے پتہ نہیں کون تھے، نان اسٹیٹ ایکٹرس یعنی کیا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے، ہر نان اسٹیٹ ایکٹر کے پیچھے ایک اسٹیٹ ہے. یہ غلط بات ہے کہ ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. یعنی میں جب ANP میں تھا، اس کا صوبائی صدر تھا، 1000 سے زیادہ کارکن مارے گئے، شہید ہوئے. لیکن آپ بتائیں، پہلے تو اسٹیٹ نے ان کی حفاظت نہیں کی، یعنی ان کی وہ کیسے ان کو مارے گئے. لیکن ایک آدمی کا مقدمہ نہیں چلا، ایک کا مقدمہ چلتا تو ہم کہتے کہ چلیے انہوں نے کوشش تو کی نا. 1000 آدمیوں کو یہ ریاست کا اس میں ہاتھ نہیں تو کیا ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے. کس نے مارا، یہ کس نے کی؟ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کون کرتا ہے؟ نیشنلسٹ تحریکوں کا راستہ کون روکتا ہے؟ تو یہ ہے جناب اصل میں بابڑا ایک طرح سے آغاز تھا، ایک کالا، ایک سیاہ آغاز تھا. وہ جو فیض احمد فیض نے کہا، یہ داغ داغ، یہ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، ہمیں تلاش تھی جس کی، یہ وہ سحر تو نہیں. شکریہ. شکریہ مشرف رسیاب خٹک صاحب. اب رسیاب خٹک صاحب نے بات کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت نے 34 سیٹیں جیتے تھی، جس میں 17 سیٹیں مسلم سیٹیں تھیں. تو اس لحاظ سے جو مسلم لیگ کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہیں، وہ غلط ثابت ہوتا ہے. اور خیبر پختونخوا جو اس ٹائم NWFP تھا، اس میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ خدائی خدمتگار تحریک باچا خان کی پارٹی تھی. خادم حسین صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. 1930 میں چوکیاتگار کے مقام پر قصہ خانی میں خدائی خدمتگار تحریک کے کافی کارکن شہید کیے گئے انگریز فوج نے، اور وہی سلسلہ جاری رہا مظالم کا پاکستان بننے کے بعد بھی. تو ایسی کیا وجوہات تھی کہ یہ لوگ انگریز کے دور میں بھی معتوب تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی ان پہ مظالم میں کوئی کمی نہیں آئی؟ ڈاکٹر خادم حسین. بہت بہت شکریہ ناظر محمود صاحب کا اور بلیک ہول کا. خٹک صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ان سے ہر بار جب سنتے ہیں تو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. منان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جہاں یہ لوگ آئے ہیں، دوست تشریف لائے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ بابڑا جیسا واقعہ اگرچہ کسی نصاب کی کتاب میں موجود نہیں ہے، نہ کہیں میڈیا میں آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا. میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں. نہ کسی نصاب میں ہے، نہ کسی کتاب میں ہے، لیکن یہ پشتونوں کے اجتماعی نفسیات میں ایسا جڑ گیا ہے، ایسا اندر چلا گیا ہے کہ ایک نظم عبد المالک فدا کی ایک نظم ہے جو اتنے لوگوں نے گائی ہے اور اپنے اپنے انداز سے گائی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح ایک نظم بھی گائی جا سکتی. اور ہر بار جب یہ سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، پشتونخوا میں لوگ سنتے ہیں، جب جلسے میں پڑھ رہے تھے بابڑا کے واقعے کے بعد بھی لوگ رو رہے تھے، اور اب بھی جب سنتے ہیں تو لوگ روتے ہیں. تو اس میں ایک ٹکڑا ہے، بند ہے، ایک یو خوات تو پیو ٹینکونا، پشتو کی نظم ہے. یو خوات تو پیو ٹینکونا د حکومت واڑ پوزنا، بل خوات قام خالی لاسنا، مقابلے تمہیں قتل حیرانے دما، مرگی امراز در زما. جو لوگ پشتو سمجھتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اب ناظر صاحب اگر ترجمہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. میں تو اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح کہ یہ خٹک صاحب اگر بعد میں ترجمہ کر لیں تو کر لیں. جی پلیز. اس کا سادہ سلیس ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایک طرف نہتے معصوم لوگ، دوسری طرف مسلح فوجیں، اور میں کفن لے کے ہاتھ میں چل پڑا ہوں، مرگی امراز در زماں، اور موت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھہرے، میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں. ہاں، اور اس کا جو پہلا ہے نا، سر پتلی کی اللہ دربار تزما، مرگی امراز در زماں.
خدائے خدمتگار تحریک کی دو چار خصوصیات ایسی تھیں جو خٹک صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ جو تفصیل بیان کر دی، پس منظر بیان کر دی. دو چار خصوصیات ایسی تھیں کہ شاید دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کو برداشت کرنے کے کا متحمل نہیں ہو سکتا، خصوصاً وہ اسٹیبلشمنٹ جو اجتماعیت کا پوری کہانی آگے لے کے چل رہی ہو. پہلی تو یہ ہے کہ یہ عدم تشدد کو بطور اسٹریٹجی نہیں، بطور عقیدہ اس نے اپنایا. عقید باچا خان بابا خود کہتے تھے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جنگ کے خلاف کھڑا ہوا جائے، کسی بھی اسلحہ سازی کے خلاف کھڑا ہوا جائے، کسی بھی ٹوپک سالاری اور بندوق برداری کے خلاف بات کی جائے، کسی بھی طرح سے، چاہے وہ گروہوں کے درمیان ہو، ملکوں کے درمیان ہو، اور جو اسلحے کا کاروبار ہے یا جو اسلحہ کی دکانداری ہے، جو بارود کی دکانداری ہے، اس دکانداری کے خلاف بطور عقیدہ کھڑا ہوا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کے مالک اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بڑی اہم خصوصیت تھی جس کی وجہ سے شاید کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں منظور تھا اور اس کے متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو برداشت کیا جائے. دوسری بات یہ، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بشر دوستی جڑی ہوئی چیز ہے، یعنی جنگ کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں تو بشر کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. تو جو ہیومن سیکیورٹی کہتے ہیں اور ساتھ اسلحے کا کاروبار بھی آگے چلاتے ہیں، بموں کا کاروبار بھی آگے چلاتے ہیں، ان کے منہ پہ تب پڑتا ان کو ایکسپوز کرنا تھا، ان کو ننگا کر دینا تھا. اس وجہ سے بھی وہ سارا کچھ چرچل سے لے کے، اور بلکہ چرچل سے پہلی ولی خان نے، آپ نے کتاب ظاہر ہے کہ وہ پڑھی ہے، تو وہ پہلی جلد میں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ امریکہ کے ایک سفیر نے مراسلہ لکھا تھا، اور وہ جناح صاحب کو لکھا تھا، اور وائسرائے کو بھی لکھا تھا. تو اس وقت سے مثلا ابھی وہ سپر پاور نہیں بنا تھا، لیکن اس وقت سے اس میں دلچسپی تھی کہ سوویت یونین کے خلاف کہانی کو آگے لے کے جانا ہے. دوسری جو بڑی خصوصیت خدائے خدمتگار تحریک کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صرف بیرونی استعمار کے خلاف حریت نہیں مانگتا تھا، صرف قومی آزادی کی بات نہیں کرتا تھا، صرف قوم کی آزادی کے لیے بیرونی استعمار ہی سے نہیں لڑتا تھا، وہ اندر کے ٹوٹے پھوٹے سماج کو بھی جوڑنا چاہتا تھا، وہ اندرونی استعمار سے بھی لڑتا تھا، وہ صنفی مساوات اور طبقاتی مساوات کی بھی بات کرتا تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور اندرونی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس کے اعلی کار ہوا کرتے ہیں، وہ آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا، اندرونی اور بیرونی استعمار تھی وہ اس وجہ سے کہ وہ اندرونی سماج کو بھی جوڑنا چاہتے تھے. تو وہ تعلیم کے ذریعے کرتے تھے. دو چیزیں تھیں بڑی خاص، ایک تعلیم تھی اور ایک تنظیم تھی. دوسری تنظیم تھی جس کی بنیاد پہ یہ خدائے خدمتگار تحریک اندرونی سماج کو جوڑنا چاہتا تھا. تیسری جو بہت بڑی بات تھی خدائے خدمتگار تحریک میں وہ یہ تھی کہ یہ کسی نظریے کو سامنے رکھ کے یا کسی بھی امپورٹ یا درآمد کیے ہوئے نظریے کو سامنے رکھ کے نہیں چلائی گئی، یہ انڈیجنس وزڈم کی بنیاد پہ آگے چلائی گئی، یہ دھرتی کی جو حکمت ہے یا دانش ہے اس کی بنیاد پہ آگے چلائی گئی. تو اس وجہ سے جب یہ آپ 34 کی بات کر رہے تھے، 3 بعد میں شامل ہو گئے تھے آزاد امیدوار، تو یہ 37 ہو گئی تھی تعداد. خدائے خدمتگار تحریک اور کانگریس کے جو اتحادی حکومت بنی تھی 1946 میں، دسمبر 1945 میں الیکشنز ہو گئے تھے، 46 میں حکومت بنی. تو 47 میں پاکستان بنا 14 اگست کو، اور 22 اگست کو یہ اسمبلی توڑ دی گئی. 22 اگست کو اسمبلی نہیں، 22 اگست کو اگر اسمبلی بھی توڑ دی جاتی تو شاید اس میں کوئی منطق کی بات تھی. حکومت توڑ دی گئی، ایک سریتی حکومت توڑ دی گئی. اس کے بعد بھی خدائے خدمتگاروں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی بنیاد پہ اسٹیٹ کو یہ اخلاقی جواز ملتا کہ وہ بندوقوں سے یا گولیوں سے وار کرتے. لیکن اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ فروری 1948 کو باچا خان آئین ساز اسمبلی میں خود شرکت کرنے گئے کراچی دارالحکومت تھا اس وقت، اور وہاں 3 باتیں کی. پہلی بات کہ اگر آپ فلاحی مملکت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ آزاد خارجہ پالیسی بنا لیں
اور اگر آپ قوموں اور صوبوں کو اختیار دے دیں، خود مختاری دے دیں، تو میں اور میری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ حلف لینے کے بعد یہ جو بیان تھا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ انہوں نے بیان دیا وہاں پہ، اور آ گئے۔ جب آ گئے تو ظاہر ہے کہ خدای خدمتگار تحریک کے جرگوں کو اعتماد میں لینا تھا، تو پہلے لوئے جرگہ کو اعتماد میں لیا جو کونسل تھی، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں دورے کرنے شروع کر دیے۔ یہ مئی اور جون کا سال تھا، سن تھا، اور مئی جون میں ان کو گرفتار کیا گیا بانڈا داؤد شاہ سے، کوہاٹ سے، اور اس کے بعد خدای خدمتگار تحریک کے چیدہ قیادت پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نوجوان بھی نہیں، ولی خان کو بھی شاید اس وقت ان کی عمر کیا ہوتی، 20-25 اس طرح کی سال تھے، تو ان کو بھی نہیں، اس طرح کی قیادت کو بھی نہیں چھوڑا گیا، دوسرے درجے کی قیادت کو، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ جو جیلوں کی بات ہوتی ہے، ایک ہفتے بعد لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کہانی تو ظاہر نہیں تھی۔ یہ مچھو اور ڈی خان جیلوں کی جو کہانیاں ہیں، یہ اگر آپ سن لیں یا آپ دیکھ لیں تو وہ جو خدای خدمتگار تحریک کے جرگے نے جب یہ گرفتار کیے گئے تو ان پہ ایک الزام لگایا گیا۔ الزام یہ لگایا گیا کہ ایک تو یہ ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جس طرح اب بھی سازش لوگ کرتے ہیں، یہ بھی شاید سازش کے زمرے میں آتا ہے جو ناظر صاحب آج کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ فقیر اے پی کو اسلحہ دیتے ہیں، جو اس وقت تحریک چلا رہے تھے۔ خدای خدمتگاروں نے احتجاجوں کا اعلان کیا مختلف اضلاع میں، اور چارسدہ میں پڑانگ اور جو بابڑا کا چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ایک قبرستان ہے، قبرستان اور مسجد ہے، اور قبرستان اور مسجد کے ساتھ ایک بڑا میدان ہے، ہم سب نے دیکھا ہے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں میدان ہے، تو آپ مسجد سے آتے ہیں، راستے سے آتے ہیں، چھوٹا سا راستہ ہے، کہیں اور سے راستہ آتا بھی نہیں ہے کہ کہیں اور سے حملہ ہوگا، اور چھوٹا سا میدان ہے، تو میدان کو اگر آپ محاصرے میں لینا چاہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ محاصرے میں لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ جلسہ گاہ کی طرف ظاہر ہے کہ اس وقت جو پشاور کا ضلع تھا، یہ چارسدہ اور نوشہرہ اور مردان اور پشاور پہ مشتمل تھا، یعنی سارے صوابی بھی اس میں شامل تھی، تو یہاں سے جب لوگ آتے تھے تو ان کو پکڑ کے کبھی دریا میں پھینکتے تھے، کبھی ان کو جیلوں میں تو ڈالتے ہی تھے، کبھی ان کو اتنا مارتے تھے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، یہ میں ان اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں، جو سالار امین جان جن کی قیادت میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، احتجاجی جلسہ ہو رہا تھا، ولی خان نے خود اس کا لکھا، پھر میں نے کئی درجن ایسے خدای خدمتگاروں سے خود انٹرویوز کیے ہیں، ان کو سنا ہے، تو وہ ایک نے مجھے بتایا تھا کہ سردریاب کے پل پہ 2-4 خدای خدمتگاروں کو اتنی مار پڑی تھی پولیس کے ہاتھوں کہ ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تھے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو اتنی مار پیٹ کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں خدای خدمتگار جلسہ گاہ پہنچ گئے، اور یہ 12 اگست کی صبح تھی، تو 12 اگست کی صبح غازی گل مسجد میں یہ لوگ جمع ہو گئے، ساتھ ہی مسجد ہے، غازی گل مسجد میں یہ لوگ جمع ہو گئے، اور یہ اب جلوس کی شکل میں جا رہے تھے جلسہ گاہ۔ کچھ لوگ جلسہ گاہ پہنچ گئے تھے، کچھ لوگ ابھی نہیں پہنچے تھے، اور اس دوران بختربند گاڑیوں نے محاصرہ کیا جلسہ گاہ کا، بختربند گاڑیوں نے اور پیدل فورس نے، جس میں ملٹری کی ریجمنٹ بھی شامل تھی، یونٹیں بھی شامل تھیں، اور ایف سی کی یونٹیں بھی شامل تھیں، اور پولیس بھی تھی۔ اور جیسی جلسہ ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی باقاعدہ جلسہ شروع ہونے میں کچھ وقت تھا، جو اعلان ہو رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو بیٹھیں، جس طرح ہوتا ہے، اس دوران جیسے یہ جلسہ گاہ ابھی بھرنے والا تھا یا بھر رہا تھا، اور اس دوران چاروں اطراف سے بختربند گاڑیوں سے، مارٹر مشین گنوں سے اور مارٹر گولوں سے بمباری شروع ہو گئی، اور یہ بمباری اتنی شدید اور اتنی خوفناک تھی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو قریب دریا ہے، لوگ جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں مار رہے تھے، ابھی کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے،
اور کئی سو لوگ دریاؤں میں چھلانگ لگائی. کئی سو لوگ 600 لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے, وہ لوگ شہید ہو گئے وہاں پہ, اور جو زخمی ہو گئے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. ان پہ پابندی لگائی گئی ہسپتالوں پہ کہ ان کا علاج نہیں کیا جائے گا. اگلے دن وہاں اس وقت کے اقلیتی اسمبلی کے یعنی اقلیتی حکومت کے چیف منسٹر نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر گولیاں ختم نہ ہوتیں تو یہاں جو خدای خدمتگاروں کے ممبران بیٹھے ہیں, اراکین بیٹھے ہیں اسمبلی کے, ان میں سے کوئی نہ بچتا. 50 اور اس نے خود بتایا 59,000 کارتوس ملے, توکے ملے, توکہ ہم کہتے ہیں نا, توکے ملے, اس کو کیا کہتے ہیں آپ, کوکے ملے. تو 15 اس نے خود بتایا, یہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے, اس نے خود بتایا 59,000 کوکے مل گئے ہیں. اگر ہمارے پاس مزید ایمونیشن ہوتا تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی نہ بچتا. اور یقین جانیے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایسا واقعہ تاریخ میں شاید, مجھے تو نہیں یاد, پتہ نہیں کسی کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, 59,000 کوکوں کی جو قیمت بنتی تھی, جو کارتوس کی قیمت بنتی تھی, وہی جرمانہ لگایا گیا انہی لوگوں پہ جن کو شہید کیا گیا تھا, اور ان کی لاشوں پہ قبضہ جما لے گا. ان کی لاشوں کو قبضے میں لے لیا گیا, اور لاشیں اس وقت تک نہیں دی جا رہی تھیں جب تک کہ وہ جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا. کئی لوگ اس میں, ظاہر ہے کہ ہم جیسے عام لوگ تھے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتے تھے. جرمانہ زخمیوں کا بھی مقرر تھا اور شہید ہونے والوں کا بھی مقرر تھا. تو بادشاہ خان نے 40 ایکڑ زمین بیچ کے وہ جرمانہ ادا کیا اور لاشیں چھڑوا لیں. تو تب جا کے وہ ان کی تدفین ہو گئی. اب ہم کہتے ہیں, اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں یہ 12 اگست تھا, یہ 13, 14, 15, 16 اگست تک یہ لاشوں کے حصول میں لگے. لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں, خٹک صاحب بیٹھے ہیں, لوگ سوال اٹھاتے ہیں آپ 14 اگست نہیں مناتے. بھائی ہم لاشیں جمع کر رہے تھے, خدا رہا, ہم لاشیں جمع کر رہے تھے, ہم تدفین کر رہے تھے, ہم جشن نہیں منا سکتے تھے. تو آپ جشن منا سکتے تھے, آپ مناتے جائیں, ہم نے کبھی روکا نہیں کسی کو جشن منانے سے. خادم صاحب کی بات میں اضافہ کرتا چلوں کہ 50 روپے فی ہلاک جو بندہ ہوا تھا اس کے وصول کیے جا رہے تھے, اور 100 روپے زخمی کے. اور قیوم خان نے یہ لاجک دی تھی کہ زخمیوں سے زیادہ اس لیے لیا جائے کیونکہ ان پہ گولی ضائع ہوئی ہے, وہ مرے نہیں ہیں. تو مرنے جو مرا نہیں ہے تو وہ 1000 روپیہ دے دے, اور جو مرا ہے تو وہ 50 روپے دے دے. آپ ضرب اور تقسیم لگاتے جائیں, اور اس وقت کی جو کرنسی ہے اس کے حساب سے. مجھے لگتا ہے, میں اسی پہ اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں ابھی جو ہم سوچتے ہیں اس پہ, جس کی بنیاد پہ خٹک صاحب نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتا دیا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتا تھا. اور یہاں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہاں کا اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتا تھا. تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جو وہ چاہتی تھی. نمبر 1, وہ یہ پیغام دینا چاہتی تھی, یہ ریاست اور یہ اسٹیبلشمنٹ پیغام دینا چاہتا تھا کہ اس ملک میں کسی بھی صورت کوئی بھی بشری حقوق برداشت نہیں کیے جائیں گے. کوئی احتجاج برداشت نہیں کیا جائے گا, کوئی اظہار رائے برداشت نہیں کیا جائے گا, کسی بھی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ابھی تک ان سارے اس پہ سوالات اٹھانے والوں نے ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. تعداد پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں لیکن ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, کبھی کسی نے بھی نہیں کیا. ان لوگوں بھی نہیں کیا جو حکومت کی طرف سے وکالت کرتے آ رہے ہیں, ان لوگوں نے نہیں کیا کہ خدای خدمتگاروں کے ہزاروں کے اس جلسے میں کسی نے کسی کو گالی بھی دی ہو. کوئی تشدد کی بات تو کیا, کسی نے بد زبانی بھی نہیں کی ہے. تو پرامن تھا, ہر لحاظ سے پرامن تھا. تو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بشری حقوق کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسرا پیغام جو یہ دینا چاہتے تھے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اور سیاسی عمل کو نہیں برداشت کیا جائے گا اور سیاسی عمل کو کچلا جائے گا. یہ دوسرا پیغام تھا جو وہ دینا چاہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اندرونی اسٹیبلشمنٹ کے اتحاد ہی سے وجود میں یہ بات آئی تھی. تیسرا جو یہ پیغام دینا چاہتے تھے وہ یہ تھے کہ یہاں پہ قوموں کے وجود کو اور ان کی شناخت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو, ناظر صاحب نے بڑی تفصیل سے ان چیزوں پہ لکھا ہے. اس زمانے میں ایک آپریشن بلوچوں پہ بھی شروع ہوا تھا, اور سندھ کے زعماء کو بھی
گرفتار کیا گیا، تو اسی سال یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو قوموں کو یا یہاں پہ بسنے والی کہ عوام کو اور شناختوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ تھا. پھر یہ پیغام اور بہت ان تمام پیغامات کا احاطہ کرتا ہے یہ کہ فرنگیوں کے جانے کے بعد نو آبادیاتی استعماریت برقرار رہے گی، حکمرانوں کا رنگ تبدیل ہوگا لیکن حکمرانی کے نظام میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی. بابڑا کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں اگر سیاست کو جس طرح اس حد تک لایا گیا اور سیاست کو جس طرح کچلا گیا اور آزادی اور حریت کو جس طرح بشر دوستی کو جس طرح کچلا گیا، تو اس کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار رہے گا کہ سیاسی عمل کو اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی تحریکوں کو مزید فکری، سماجی، اقتصادی حوالے سے اور تنظیمی حوالے سے بہت سا کام کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. شکریہ خادم صاحب. انگریز کا ماننا تھا کہ نان وائلنٹ پشتون از مور ڈینجرس دین وائلنٹ پشتون. اسی کو مٹیریلائز کرنے کے لیے پختونوں کی جو نان وائلنٹ خدائی خدمتگار تحریک تھی اس کو بار بار اتنا کارنر کیا گیا کہ وہ وائلنٹ پہ اترے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے نان وائلنس کا راستہ نہیں چھوڑا. اس وائلنٹ بنانے کے پلان میں قیوم خان کا کردار بڑا دلچسپ ہے. قیوم خان جو پہلے کانگریس میں تھے اور پھر بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور حکومت میں آتے ہی انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ اپنی ہی بک گولڈ اینڈ گنز ان پٹھان فرنٹیئرز اس پہ پابندی لگائی. تو ناظر صاحب سے قیوم خان کے کردار، ان کے آنے والے جو پاکستان کی سیاست میں ان کا رول تھا، اس پہ ناظر صاحب سے گفتگو. قیوم خان کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک الگ مکتب فکر یا اسٹریم آف تھاٹ کی نمائندگی کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا اس قیوم خان کے کردار کو پہ بات کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جاؤں گا کہ معاشرے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ باتیں دہراؤں جو کہ آلریڈی کہہ چکے ہیں افروز صاحب خٹک صاحب اور خاتم حسین صاحب. دیکھیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میں کہوں گا، دیکھیں کسی بھی معاشرے میں سوچ کے، سماجی سرگرمی کے، سیاسی سرگرمی کے کئی دھارے ہوتے ہیں، اور ان دھاروں کو ہم دو بڑے دھاروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دھارا تو ہوتا ہے جو باچا خان کا دھارا تھا. باچا خان کی فکر کا دھارا کیا تھا؟ وہ دھارا کہلاتا ہے امن کا، اتفاق کا. یعنی یہ اگر خدائی خدمتگار تحریک کے اصول جو انہوں نے اس وقت مرتب کیے تھے 8-10 جو کہ موجود ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، اس میں پڑھیں تو اس میں سے 3-4 باتیں بہت واضح نظر آتی ہیں. ایک امن، اتفاق، انصاف، رواداری، عدم تشدد، یہ بنیادی 4-5 نکات ہیں. اور اگر ہم پختون معاشرے کو اس سے اور قیوم خان اس کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہوا تھا اینڈ میں جا کے، صرف اپنی قیادت اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو خود باچا خان، یعنی یہ دھارے آئے کہاں سے تھے؟ خود باچا خان بھی جو عدم تشدد کی طرف گئے. تو میں اس کو تھوڑا سا ماضی میں بتلانا چاہوں گا. دیکھیں، پختون معاشرہ بھی بنیادی طور پر یہ اور باچا خان نے اس پہ لکھا ہے، بار بار لکھا ہے کہ یہ پختون معاشرے کو اس طرح سے آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر اس طرح سے پیش کیا گیا کہ جو پختون ہیں وہ جنونی ہے، تشدد پہ مائل ہیں، لڑتے پھرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ منظم طریقے سے ایک جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ساکھ خراب کرنا اور اس پہ یہ بدنامی کا داغ لگانا اور اس معاشرے کو اس طرح سے پیش کیا جانا. حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. باچا خان خود کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، انہوں نے لکھا، اپنے مضامین میں انہوں نے لکھا ہے. سب سے بڑی تو ان کی جو سورس انفارمیشن ہے ہمارے لیے وہ ان کی اپنی کتاب ہے جس کی اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، میری زندگی اور میری جدوجہد، کیا پشتو میں ژوند اور جدوجہد. ہاں، وہ کتاب، اس میں وہ تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. تو وہ کہانی کا آغاز اس سے خود وہ بتلاتے ہیں جو ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پختون معاشرہ کا ماضی جو تھا وہ اسلام سے بھی پہلے یہاں پر بدھزم پھیلا ہوا تھا. بدھزم خود ایک امن اور رواداری کا مذہب رہا ہے،
اور باچا خان خود یہ لکھتے ہیں کہ پورا افغان معاشرہ جو ہے وہ چاہے بامیان کے بدھا کے کیف سے لے کر یہاں کی گندھارا تہذیب تک دیکھ لیں تو پختون معاشرہ امن اور رواداری اور عدم تشدد کو مانتا رہا ہے. لیکن اس میں تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی کے مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے وہ دو مختلف دھاروں کو لے کر چلے. اور باچا خان خود یہ لکھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا پیر روشن کی تحریک سے. اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ باتیں دہراؤں جو بات ہو چکی ہے. دیکھیں پیر روشن اور اخون درویزہ یہ پختون معاشرے میں دو اہم کردار ہیں جن کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب خان جس کی نمائندگی کر رہا تھا بعد میں اور دوسرے کی باچا خان کر رہے تھے. تو پیر روشن کون تھے؟ یہ اب ہم جا رہے ہیں 500 سال پہلے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے جو پیر روشن تھے ان کا پورا نام تھا بایزید انصاری اور وہ پیدا ہوئے 1520 کے لگ بھگ، زیادہ عمر نہیں پائی، 60 سال پائی اور 1580 کے قریب وہ فوت ہوئے. اچھا انہوں نے ایک نئی سوچ کی، ایک نئے مسلک کی ایک طرح سے بنیاد رکھی. اچھا وہ مسلک کیا تھا؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک مسلک ہوتا ہے آپ کا رواداری کا، امن کا اور مذہب کا، جو ایک کھلا ڈلا تصور ہم جس کو کہتے ہیں نا، جو شراکت پر یا انکلوژن پہ مبنی ہو، تو وہ انکلوژن پہ مبنی تھا. دوسرا جو اس کے مخالف جو گروپ تھا وہ تھا یہ بایزید انصاری تھے، وہ اخون درویزہ تھا. اسی دور میں اخون درویزہ جو تھا وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکفیری جو آج کی سوچ چل رہی ہے نا، اس کو اگر ہم آج کے معاشرے میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ باتیں وہاں سے چلی آ رہی ہیں. اخون درویزہ کی جو سوچ تھی وہ تکفیری سوچ تھی. اس نے ان پر الزامات لگائے اور ان کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی اور اخون درویزہ ان کے خلاف یعنی فوجی کارروائیاں کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیر روشن تھے وہ ادھر ادھر بیچارے بھاگتے رہے اور آخر میں فوت ہو گئے. پھر ان کا بیٹا جلالہ جو تھا وہ جلال آباد جس کے نام پر بنایا گیا ہے اس نے بنائی، لیکن وہ تحریک ختم ہو گئی. تو اس طرح سے یہ دو دھارے پختون معاشرے میں وہاں سے چلے، ایک انکلوژن کا کہ جی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور دوسرا ایکسکلوژن کا کہ نہیں لوگوں کو کافر کہنا ہے، لوگوں کو دور کرنا ہے، لوگوں کو الگ کرنا ہے. باچا خان اس کے خلاف تھے اور اسی سوچ کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اس دور میں پھر کیا ہوا کہ ایک اکبر کی سوچ تھی جو سلیح کل کی تھی کہ بھئی مل جل کے چلو، مذاہب کو قریب لایا جائے، اور اس کے مقابلے میں دوسری جو ایکسکلوژن کی سوچ تھی، نکالنے والی سوچ تھی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں مجدد الفسانی یا پیر احمد سرہندی جو تھے، وہ ایکسکلوژن کی سوچ کہ بھئی یہ یعنی وہ جو ابن انشا نے کہا ہے نا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم اسلام کے دائرے میں داخل کرتے تھے، اب یہ ہے کہ ہم اسلام کے دائرے سے خارج کرتے ہیں. تو وہ ایک داخل کرنے والی سوچ ہے، ایک خارج کرنے والی سوچ ہے. پھر آگے ہم بڑھتے ہیں مزید تو دیکھتے ہیں وہی سوچ ہمیں نظر آتی ہے ایک دارا شکو کی شکل میں. انکلوژن، مل جل کے چلنا ہے، رواداری ہم آنگی لانی ہے. اور اورنگزیب عالمگیر کی سوچ جو ایکسکلوژن پہ مبنی ہے کہ نہیں ہم کٹر پنتھی ہیں، ہم مذہب کا جو ایک کٹر فنڈامنٹلسٹ اپروچ ہے اس کو ہم لے کر چلیں گے. اور پھر اسی کا تسلسل ہم دیکھتے ہیں. پھر 18ویں صدی میں آ کے شاہ ولی اللہ کی شکل میں سامنے آتا ہے. 19ویں صدی میں ہم آ جائیں تو 19ویں صدی پہ جب ہم آتے ہیں تو پختون معاشرے میں جو شخصیات آتی ہیں، جو 4-5 شخصیات آج کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جاننا ضروری ہے. ایک تو حاجی صاحب ترنگزئی کا آپ نے نام لیا. حاجی صاحب ترنگزئی جو تھے یہ بھی دیوبندی اسکول کے تھے، یہ وہاں گئے، تعلیم حاصل کی اور یہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. انہوں نے مدرسے بھی قائم کیے لیکن یہ باقاعدہ آزادی کی جدوجہد میں شامل تھے. تو سب سے پہلے باچا خان جو ہے وہ ان سے ہی متاثر ہوئے. تو باچا خان خود یہ لکھتے ہیں کہ میں جو عدم تشدد کی طرف آیا اس کی 2 بنیادی وجہ تھی. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ جو حاجی صاحب ترنگزئی کا جو لڑنے بھیڑنے والا معاملہ تھا وہ چلا نہیں اور وہ ختم ہو گیا. حاجی صاحب ترنگزئی کی تحریک ختم ہو گئی. حاجی صاحب ترنگزئی پیدا ہوئے تھے تقریباً 1860 کے قریب اور وہ 40-50 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا لیکن پھر ان کو ایک کارنر پہ بیٹھنا پڑا. تو خود باچا خان لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں پھر اس سوچ سے الگ ہوا کہ بھئی اس طرح سے تشدد سے کام نہیں چلے گا. اور دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب 1920 کے بعد جب آزاد اسکول قائم کی اور انجمن اصلاح افغانہ قائم کی تو اس سے پہلے ایک ہجرت کی تحریک شروع کی گئی تھی جو کہ وہ بھی دیوبندی اب عبید اللہ سندھی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن وغیرہ کے ہجرت کر کے وہاں جائیں گے کابل افغانستان اور افغانستان سے پھر ہم لڑیں گے کیونکہ یہ دارالحرب ہے، دارالامن نہیں ہے.
تو یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ ہے جو بعد میں آیا کہ افغانستان میں جانا ہے اور افغانستان سے جا کے پھر لڑنا ہے، یہ اس وقت سے شروع ہوا. اور باچا خان یہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے جب اس تحریک کی ناکامی دیکھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ افغانستان جائیں، افغانستان کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ استعمال کریں اور پھر وہاں سے آ کے آپ انگریزوں کے خلاف لڑیں اور یہاں اس خطے پہ قبضہ کریں. تو 1920 تک، یعنی ابھی باچا خان صرف 30 سال کے تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے. اور اس کے دو فیکٹرز تھے، ایک ترنگزئی کی تحریک کا ناکام ہونا اور دوسرے ہجرت کی تحریک کا ناکام ہونا. اور اچھا، باچا خان کی تحریروں میں یہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ وہ ہی واز اے ویری گڈ لرنر، اور اس کا وہ اعتراف کرتے تھے جو غلطیاں ان سے ہوئیں. تو وہ یہ مانتے تھے کہ وہ خود، حالانکہ ہجرت تحریک میں شامل رہے باچا خان، وہ خود گئے تھے لیکن 1 سال کے اندر اندر وہاں سے یہ واپس آ گئے. ترنگزئی صاحب کے ساتھ بھی یہ شامل رہے، حاجی صاحب ترنگزئی، لیکن پھر واپس آ گئے اور کہتے ہیں کہ وہ غلطیاں تھیں. اور تیسری غلطی جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں وہ خود خلافت تحریک، کیونکہ باچا خان بھی خلافت تحریک کے ساتھ بھی چونکہ کانگریس میں آ گئے تھے، کانگریس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو خلافت تحریک، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ خلافت تحریک کا ہمیں نقصان ہوا، ہندوستان کو نقصان ہوا. اس لیے نقصان ہوا کہ جو ترک تھے وہ خود خلافت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ہم یہاں بیٹھ کے ہزاروں میل دور ہمیں یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ جو خلافت وہاں ترکوں نے ختم کر دی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرو، جو کہ ایک متروک انسٹیٹیوشن تھا جس کو ختم ہونا ہی تھا. تو اس طرح 1920 کے بعد باچا خان عدم تشدد کی طرف آئے، اور وہ خود اس چیز کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جب میں اچھا جانا آنا تھا، دیوبند جاتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ وہاں ملتے تھے، اچھا کانگریسی لیڈروں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو جیسے جیسے وہ ان کے قریب آتے گئے گاندھی کے، تو گاندھی سے بھی انہوں نے یہ سیکھا کہ عدم تشدد کے ذریعے ہی ہم ایک تحریک چلا سکتے ہیں، تشدد سے نہیں چلے گی. اور اس کے نتیجے میں 1920 میں وہ گرفتار ہوئے، میرے خیال 4 سال جیل میں رہے. پھر جب وہ نکلے تو 1920 اور 30 تک کا جو عرصہ ہے اس خدائی خدمتگار تحریک کا، یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اسی پیریڈ میں جو آزاد اسکولوں کی جو تحریک تھی جو باچا خان نے چلائی، اس کے 100 سے زیادہ اسکول، یعنی 104 اسکولوں کی لسٹ تو میں نے پڑھی ہے جو کہ موجود ہے کہ 104، اور وہ یہ پورے سرحد میں پھیلے ہوئے تھے. تو باچا خان کا طریقہ کار یہ تھا، چونکہ وہ عوام دوست سیاست کر رہے تھے، تو عوام میں جانا، عوام سے ملنا. انہوں نے بڑے طویل دورے کیے، ایک ایک ضلع میں، ایک ایک حصے میں، یعنی جو آج موجودہ کے پی کہلاتا ہے، وہاں جانا، لوگوں سے رابطہ کرنا، پیدل چلنا، اور تمام جو پرانی رسومات ہیں. اچھا پھر یہ کہ کوئی کسی لیوش قسم کی وہ جب اپنی رسومات کو وہ چیلنج کرتے تھے تو وہ اس پر بھی کہتے تھے کہ یہ پٹھانوں کے سر پہ یہ مسلط کر دیا گیا ہے مہمان نوازی، اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو تب بھی وہ مہمان نوازی میں اپنا سارا کچھ ختم کر دے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ پختونوں سے کہتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ اتنی زبردستی کی مہمان نوازی اپنے اوپر مسلط نہ کرو جس سے تمہارا اپنا نقصان ہو. یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں. تو وہ 10 سال اہم تھے. اچھا پھر کیا ہوا، جیسے ابھی کہا گیا کہ 1930 تک آتے آتے یہ واقعہ ہو گیا جو یہاں کا قصہ خانی بازار کا، اور اس کے بعد پھر مزید یہ یعنی انہوں نے اپنی سیاست کو بر صغیر کی ریمیننگ جو سیاست تھی اس کے ساتھ جوڑا، اور 1930 کے بعد ان کو تقریباً 6-7 سال تک واپس سرحد میں آنے نہیں دیا گیا. اس میں 3-4 سال تو یہ قید میں رہے، اور اس کے بعد ان کی سرحد اور پنجاب میں آمد پر پابندی لگا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ پھر وہاں بنگال میں انہوں نے سیاست کی، دلی میں تھے، بمبئی میں تھے، ہر جگہ تھے. اور وہ لکھتے ہیں کہ میں گاندھی کی انکلوسیو پالیٹکس سے بہت متاثر ہوا، اور یہی ایک وجہ تھی. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کی سیاست تو بنیادی طور پہ ایکسکلوژن کی سیاست تھی نا، یہ انکلوژن کی سیاست نہیں تھی، ایکسکلوڈ کرنا ہے. اور باچا خان یہ کہتے تھے کہ مجھے انکلوژن چاہیے کہ جس میں سب لوگ شامل ہوں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو 6-7 سال وہ وہاں رہے، لیکن بیچ میں جو 1937 میں جو حکومت بنی، یہاں پر ان سے پہلے میں ایک نام اور لینا چاہوں گا، قیوم خان سے پہلے صاحبزادہ عبدالقیوم کا نام بھی یاد رکھنا چاہیے. اچھا صاحبزادہ عبدالقیوم جو تھے، وہ جو 2 دھارے میں نے بتائے ہیں اس میں یہ بیچ کے سینٹرسٹ تھے ایک طرح سے، یعنی وہ تعلیم کی طرف راغب تھے سرکاری افسر، لیکن وہ اسلامیہ کالج بنانا یہ سب کرنا. تو 1937 میں ان کی حکومت بنی تھی پہلے. اچھا وہ مسلم لیگ کے نہیں تھے اس وقت تک، مسلم لیگ کا کوئی اتنا بڑا وجود نہیں تھا، حالانکہ بعد میں ایسی کتابیں لکھوائی گئیں جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلم لیگ بڑی ایکٹیو تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اور اس میں ایک کتاب کا میں حوالہ دوں گا، ایک ہیں علامہ مدار اللہ مدار، یہ مولوی برادران ہوتے تھے مردان کے، مدار یا مدار جو بھی ہے، مدار،
ان کی کتاب ہے جو باچا خان کے خلاف لکھی ہے انہوں نے, اور اس کتاب میں وہ تکفیری سوچ ہے. اس پوری کتاب میں, وہ 300 صفحے کی کتاب ہے, باچا خان عقائد اور سیاست, اور اس پوری کتاب میں انہوں نے باچا خان کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ جی مسلم لیگ ایکٹیو تھی, اور میں خود ایکٹیو تھا, اور میرے بھائی ایکٹیو تھے, اور ہم مسلم لیگ کی سیاست یہاں پر کر رہے تھے. جو اور ایسے ایسے اس میں الزامات ہیں نا, آپ پڑھیں تو اچھا. اور وہ کتاب لکھی گئی کب؟ 1980 میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محسن سرحد جو جنرل فضل حق تھے, ان کی سرپرستی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس میں وہ لکھا ہوا ہے, محسن سرحد جنرل فضل حق کی سرپرستی میں وہ کتاب لکھی گئی, جس میں یہ بتایا گیا سارا کچھ. تو ان شارٹ, مختصر, کیونکہ اب ہم سوال جواب کی طرف جائیں گے, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسکلوژن اور انکلوژن کے دھارے معاشرے میں صدیوں سے چل رہے ہیں. باچا خان جو تھے, بلا شبہ میرے خیال میں اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان ہے, ان علاقوں کا, پورے پاکستان کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا رہنما کون تھا, تو میں بلا جھجک کہوں گا کہ وہ باچا خان تھے. کیوں دیکھ لیتے ہیں نا ہم, 1 منٹ میں اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کیوں باچا خان, اور کیوں نہیں. سندھ میں آپ دیکھیں دوسرا نام ہمیں نظر آتا ہے جی ایم سید کا, لیکن جی ایم سید نے ایسی بڑی فاش غلطیاں کی, یعنی خود پہلے اس کی قرارداد پاس کروا رہے ہیں سندھ اسمبلی سے. سندھ اسمبلی بیکیم دا فرسٹ اسمبلی ٹو پاس پاکستان ریزولوشن, اور پھر 2 سال بعد ہی پھر الگ ہو کے پھر اپنے بالکل ریورس سمرساٹ لے لیتے ہیں. تو وہ بھی بڑی شخصیت ہیں, لیکن ان کی سیاست بڑی پھر محدود ہو گئی سندھ تک کی. باچا خان کی سیاست نے پورے برصغیر کو متاثر کیا. پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب میں ہمیں اتنا بڑا انکلوسیو سیاست کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے. یونینسٹ پارٹی تھی, فضل حسین, چھوٹو رام, یہ لوگ تھے, لیکن باچا خان کے مقابلہ نہیں کر سکتے. بلوچستان کو اگر دیکھیں تو وہاں ہمیں ایک بزنجو نظر آتے ہیں, غوث بخش بزنجو صاحب, لیکن وہ ان کے بعد والی نسل ہے, باچا خان والے کے بعد والی نسل ہے, تو میں ان کو نہیں ان کے مقابلے میں رکھ سکتا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باچا خان 20ویں صدی کے پاکستان کے, اور یا پاکستان کا جو علاقہ ہے پورا, اس کے سب سے بڑے رہنما تھے. اگر خدائی خدمتگار تحریک, جو کہ امن پر, انصاف پر, عوام دوستی پر, عدم تشدد پر اور اتفاق پر, اختلاف پر نہیں, اتفاق پر مبنی تھی, اگر اس تحریک کو اس طرح سے ہماری ریاست نے نہیں کچلا ہوتا 1948 میں اور اس کے بعد, یعنی اس جس طرح سے وہ وہاں مارا گیا, میں اس پہ بھی تھوڑی بات کر لوں. دیکھیں 600 کا نام لیا جاتا ہے, لیکن جو ریکارڈڈ نام ہیں مقتولین کے یا شہیدوں کے, وہ 154 ہیں ریکارڈڈ. یہ تحقیق ہے, ڈاکٹر سہیل ہیں ایک محقق, انہوں نے جا کے وہ سارے نام ریکارڈ سے نکالے ہیں اور دیے ہیں. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 600 کی فگر اس لیے دی جاتی ہے کہ 200-300 لاشیں ایسی تھیں جن کے لواحقین نے جرمانوں سے بچنے کے لیے رپورٹ نہیں کیا کہ یہ کیونکہ ان کو جرمانہ, ہر لاش پہ قیوم خان نے جرمانہ لگا دیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں جو ہیں وہ لے کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور کہیں اور تدفین کی اور بتایا نہیں, ورنہ وہ ان کے خلاف قیوم خان کارروائی کرتا. تو یہ 600 کی فگر جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے. لیکن ریکارڈڈ جو ہیں جن کے نام بمِ ولدیت کے جو ڈاکٹر سہیل نے دیے ہیں, وہ 154 ہیں. تو اگر آپ 600 نہ مانیں, اگر 300 بھی مان لیں, تو اسٹل اٹ از اے بگ فگر, بہت بڑی فگر ہے. تو مختصراً میں اپنی بات کو کنکلوڈ یہاں پر کروں گا کہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں پاکستان میں, جو ہم نے جڑاوالا کا واقعہ دیکھا, یہ سارا ہماری ریاستی ان پالیسیوں کو, ان ایکسکلوژنسٹ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا ہے, تکفیری پالیسیز کو لے کر چلنا ہے, اور مذہب کا یعنی ریلیجیوسٹی کا ایک بنیاد پرست تصور معاشرے میں ڈالنا ہے. اس کے نتیجے میں ہم یہ بھگت رہے ہیں. اگر باچا خان جیسے لوگوں کو کام کرنے دیا جاتا, ریاست ان کی قدر کرتی, تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج ہوا ہے. شکریہ. شکریہ ناظر صاحب. مشر سے میں صرف ایک سوال پوچھوں گا. جلیانوالہ باغ کا واقعہ جب ہوا تو اس میں کمیٹی بنی, ڈائر کو معزول کیا گیا, اس پہ پورا ہندوستان لرز اٹھا, تحریکیں اٹھی, اور انگریز ابھی تک اس پہ نادم ہے. ابھی بھی جب یونائٹڈ کنگڈم کا کوئی پرائم منسٹر انڈیا وزٹ کرتا ہے تو وہ ضرور جلیانوالہ باغ کے سانحے کی جگہ پہ جا کے خراج عقیدت پیش کرتا ہے ان شہداء کو. پاکستان بننے کے ساتھ ہی غیر آئینی طور پہ جناح صاحب نے جب حکومت ڈسمس کی, وہیں سے غیر آئینیت کی بنیاد رکھی گئی.
پھر جو بعد میں بابڑا مسکر ہوا، قیوم خان ناظم ہونے کی بجائے قیوم خان کو بعد میں پولیٹیکل جو ہماری سیاسی حکومتیں تھیں، نہ صرف ڈکٹیٹرز نے، بھٹو صاحب نے قیوم خان کو اپنا انٹیریئر منسٹر لگایا، بعد میں 5 سال وہ انٹیریئر منسٹر رہے. تو ناظم ہونے کی بجائے وہ اس پہ ڈٹے رہے ابھی تک. جس طرح مشر نے کہا کہ کسی کتاب میں بابڑا مسکر کا ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا. 75 سال ہم نے گزار لیے اسی طرح جھوٹ بول کے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بغیر ہم اور کتنا ٹائم گزار سکتے ہیں؟ ہندوستان میں یہ ان کو ایڈوانٹیج تھا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس ان کی پارٹی تھی، اور اس نے آزادی کی جدوجہد کی اور اس کو ایک نتیجے پہ پہنچایا، اور اس کی آزادی کی جدوجہد کی روشنی میں انہوں نے ریاست بنائی، اس کی پالیسیاں بنائی اور تاریخ بنائی، اور تاریخ کو اون کیا انہوں نے، اور تاریخ کے سارے دھاروں کو اون کیا. مثلا گاندھی جو تھے وہ نان وائلنس والے آدمی تھے، اور مثلا سبھاش چندر بوس تشدد والے آدمی تھے. سبھاش چندر بوس جرمنی گئے تھے لڑنے کے لیے، انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے. وہ گاندھی کو بھی مانتے ہیں، سبھاش چندر بوس کو بھی مانتے ہیں. سبھاش چندر بوس کو سارا ہندوستان نیتا جی کہتا ہے، نیتا جی ان کا نام ہندوستان کے لیے نیتا جی ہے، لیڈر. تو انہوں نے یہ کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے بدقسمتی سے کہ جو آزادی کے انگریزوں کے خلاف تھے، وہ پاکستان کی ریاست نے ان کو آزادی کے بعد بھی اپنا مخالف ایک طرح سے گردانہ ہے، سمجھا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. تو وہ ہماری نصاب و کتابوں میں نہیں ہے، ان کو ریکگنیشن. تو یہ جو آپ فرمانا درست، جلیان والا باغ کو ایک طرح سے پوری برطانیہ کو بار بار معافیاں مانگنی پڑی، بار بار ان کو کہنا پڑا کہ یہ غلط ہے. ابھی تک جو ان کے لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط کام ہوا تھا، انگریزی کالونیلزم نے بہت غلط کام کیا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہمارے ہاں ریاست کی پالیسی ہے یہ عجیب و غریب ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، بلوچستان میں آپ نے خان افقلات کو زبردستی ایک طرح سے شامل کیا، لیکن اس کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ آپ بیٹھیں، اس پہ بات کریں، اور جو آزادی کی تحریک کے مختلف دھارے تھے وہ ایک طرح سے ایک اس میں آ جاتے، سنتھسس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، سنتھسائز کر لیتے ہیں ہم. لیکن یہاں نہیں. یہاں تو جو ایکسکلوژن ہے، ایکسکلوژن، مستقل ایکسکلوژن ان کو نکال دیا گیا. قیوم خان کو آپ لے آئے. قیوم خان کی کتاب گولڈ اینڈ گن آن دا نارتھ ویسٹ پٹھان فرنٹیئر، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی جب وہ کانگریس میں تھے، اور اس کتاب کا انتساب انہوں نے بادشاہ خان اور ڈاکٹر خان صاحب کا نام کیا تھا، اور ان کی بڑی تعریف اس کتاب میں لکھی تھی. پھر یہ دنیا کے پہلے مصنف ہے میری معلومات، ناقص معلومات میں، شاید اگر آپ کسی اور کو پتہ ہو، جس نے اپنی کتاب پر پابندی لگائی. یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مثلا میری جو پرانی کتاب تھی وہ غلط تھی، ایک اور کتاب جس نے لکھی، یہ ہوا ہے. اس طرح کی مثالیں ہیں. لیکن اپنی کتاب کو بین کیا ہو، مجھے اس لیے اس کا اچھی طرح پتہ ہے کہ 1973 میں ہم نے ایک طرح سے اس کتاب کو دوبارہ چھپوایا. جی میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے چھپوایا، ہم نے چھپوایا، اور وہ ہم نے اردو میں ترجمہ بھی کر چکے. ایک رسالہ نکلتا تھا پشاور سے، نقیب، یہ شاہین پریس والے نکالتے تھے، جو مصطفیٰ کمال صاحب، جو ڈاکٹر خان ماسٹر خان گل کے فرزند تھے. تو یہ اس میں میں اس کا ترجمہ کرتا تھا. کشتواڑ چھاپنا میں نے شروع کیا، قیوم خان بقلم خود. اس رسالے پر بھی پابندی لگ گئی. یونیورسٹی میں میرے کمرے پر ریڈ ہوا وہ کتابیں برآمد کرنے کے لیے. وزیر داخلہ یعنی وزیر داخلہ کی کتاب میں نے چھپائی تھی، اور وزیر داخلہ کو اس پہ اعتراض تھا کہ کیوں چھپائی ہے، اور وہ اس کو برآمد کرنا چاہتے تھے، پکڑنا چاہتے تھے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے، اگر ریاستی پالیسی ایسی بنتی ہو تو وہ کیا پالیسی ہوگی اور کیا بنیاد ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی اس کا وقت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جب اگر کوئی واقعی ایسی انکلوسیو حکومت جیسے ہم کہیں اگر آگے انکلوژن والے، تو وہ ان کو ان سب بات پہ غور کرنا ہوگا کہ اس سمیٹنا ہوگا، ان جو مسائل کو ہیلنگ کرنی ہوگی. اور دیکھیں نا، ریاستیں معافی مانگ لیتی ہیں. یہ ارمینینز ہیں، ارمینیوں کو ترکوں نے مارا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. ارمینینز وہ ابھی بھی کینیڈا اور امریکہ میں مظاہرے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی تاوان دے دے، وہ کہتے ہیں ترکی معافی مانگ، ترکی کہہ دے کہ ہم نے غلط ظلم کیا تھا. بس یہی ہوتا ہے نا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جسے کہتے ہیں. ساری دنیا میں آج کو تو نان وائلنٹ لوگ جو ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرتے ہیں نا. آپ حقیقت مان لیں
اور اس کی بنیاد پہ پھر ریکنسلیشن مصالحت ہو جاتی ہے، لوگ زخم جو ہے پرانے مندمل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہوا. اور قیوم خان کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کرتا تھا. یہ 50s میں جو کچھ ہوا، یعنی 50 میں پھر الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن وہی جو 45 اور 46 میں ہوئے تھے، اس کے بعد پھر کوئی الیکشن نہیں ہوئے. اور اس کے الیکشن ہوتے بھی الیکشن کے نام پہ ایسے دھاندلیاں انہوں نے کی. 70 میں پہلے کامیاب الیکشن 70 میں ہوئے. اور قیوم خان بھٹو صاحب کی حکومت میں بھی شامل ہوئے، تو ایک طرح سے وہ جرنیلوں کے نمائندے تھے. یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا، میرا خیال ہے 21 سے 22 دسمبر تھا. 17 دسمبر کو فال آف ڈھاکہ ہوا، اور پھر یہ یحییٰ خان کے خلاف کوڈیٹا ہوا. جنرل گل حسن اور رحیم ارمل شاہ رحیم نے اقتدار سنبھالا. میں پشاور یونیورسٹی میں تھا. تو اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے تقریر کی، اور نیب پر پابندی نومبر 1971 میں لگی. اور پابندی کی وجہ یہ تھی کہ نیب کہہ رہی تھی کہ آپ بنگال میں فوجی آپریشن نہیں کریں، بنگالیوں سے بات چیت کریں، سیاسی حل نکالیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہو، تو نیب بین ہو گئی. بھٹو صاحب نے پابندی اٹھائی اور انہوں نے دعوت دی کہ نیب کے ساتھ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. 26 دسمبر کو یا 27 دسمبر کو ولی خان صاحب نے میٹنگ بلائی. صدر تھے وہ نیب کے. انہوں نے میٹنگ بلائی پشاور میں مرکزی کمیٹی کی گرینز ہوٹل میں. ہم بھی یونیورسٹی سے آئے، مجھے یاد ہے بہت سارے ایکٹیوسٹ آئے. تو ولی خان صاحب نے کہا کہ ہم کمرے کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ اتنے ایکٹیوسٹ آئے ہیں. تو مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ایسے حال میں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس طرح سے کھلی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں بزنجو صاحب، خیر بخش، عطا اللہ مینگل اور دوسرے لوگ آئے تھے، ہاشم خان غلزائی، اور ہم نے وہ وہاں پہ یہ مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. تو اس میں یہ بحث ہوئی. مجھے یاد ہے کچھ ہمارے خیر بخش مری صاحب نے تھوڑی سی ایسی بات کی کہ بنگال کے واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان لوگوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے وہ. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیوم خان نے اس کے فوراً بعد ایک کیمپین شروع کی. اس نے جلد سے کرنے شروع کیے کہ یہ جو نیشنل عوامی پارٹی والے نیپ یا خدائی خدمتگار، اس نے کہا یہ تو ہندوؤں کے ایجنٹ ہے. اور مجھے یاد ہے پشاور یونیورسٹی میں اس نے جلسے کا اعلان کیا. ہم وائس چانسلر کے پاس گئے، عبدالحاشم خان صاحب ہمارے وائس چانسلر تھے. ہم نے ان سے کہا کہ قیوم خان جلسہ کر رہا ہے، آپ نے بلایا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں بلایا. ہم نے کہا کہ وہ یہاں آ کے، اس نے کہا کہ وہ وزیر داخلہ اب آنا چاہتے، میں اس کو روک نہیں سکتا. لیکن اس نے کہا میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوئی، جلسہ ہے ان کا. تو ہم لوگوں نے احتجاج کیا اس جلسے میں. ہم گئے، ہم نے پروٹیسٹ کیا، نعرے لگائے. پولیس وہ بہت لائے تھے، اور ہوتی نواب کے ساتھ بندوق بردار لوگ بھی لائے تھے وغیرہ. لیکن ہم نے پروٹیسٹ کیا. ایک پھر مردان میں یہ جلسہ اس نے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیپ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات بنے. دیکھیں نا، یہ باتیں اب بھی جیسے ہوتی ہیں. اس وقت مجھے یاد ہے 2-3 مہینے ہمارے خلاف نے وارنٹ نکالے. جو نثار شنواری، عزیز بلور، علی خان مسعود اور میں، ہم 4 آدمیوں کے خلاف وارنٹ نکالے انہوں نے. یہ حاجی بلور صاحب کا پرانا گھر تھا اشنگری میں. ہم وہاں پہ اکٹھے ہوئے. ہم نے کہا کہ یہاں سے ہم نے ابھی جانا ہے سوات تھوڑے دن کے لیے وارنٹ سے بچنے کے لیے. تو ہمیں یاد ہے وہاں بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں غوث بخش بزنجو صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس کی گاڑی میں آئے. بزنجو صاحب جو تھے وہ ہمارے چیف نیگوشیٹر تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. بزنجو صاحب بہت بڑے، جیسے انہوں نے کہا بہت بڑے سیاستدان، ہمارے استاد تھے. جیل میں ہم نے ان سے بہت سیکھنے کی کوشش کی. بہت بڑے آدمی تھے. بھٹو صاحب سے مذاکرات کر رہے تھے اور یہاں رہتے تھے اسلام آباد میں. ایک دفعہ بھٹو صاحب کراچی جا رہے تھے تو ان کو ساتھ لے کے کراچی گئے. تو لاہور میں اترے بھی، لاہور میں ایک اسٹاپ اوور تھا بھٹو صاحب کا. تو یہ جب جہاں سے اترے تو بھٹو صاحب سے کسی نے پوچھا، اخبار والے نے پوچھا کہ یہ بزنجو صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو بھٹو صاحب نے مذاق میں یہ کہا، اس نے کہا کہ یہ ان کو میں سیاست سکھا رہا ہوں. تو اخبار والوں نے بزنجو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سیاست سکھا رہے ہیں. بزنجو صاحب تو بہت دھیمے مزاج کے، سافٹ اور بہت خوشگوار شخصیت. وہ مسکرائے. انہوں نے کہا آپ خود دیکھ لیں کہ کس کی سیکھنے کی عمر ہے، کس کی سکھانے کی عمر ہے. تو لیکن اپریل میں ہم بلور صاحب گھر بیٹھے تھے کہ بزنجو صاحب آئے. اس نے کہا کہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ اجمل خٹک صاحب نے ان سے کہا کہ یہ جا رہے ہیں سوات کیونکہ ان کے پیچھے وارنٹ ہے. بزنجو صاحب نے کہا کہیں نہیں جائیں، معاہدہ ہو گیا ہے. تو 10 مہینے وہ حکومت بلوچستان میں رہی ہماری نیشنل عوامی پارٹی کی، عطا اللہ مینگل صاحب کے وزیر. اور قیوم خان اپنے ساتھ لوگ لے کر گئے فساد کرنے کے لیے کوئٹہ. اور
عطا اللہ مینگل نے بھٹو صاحب کو فون کیا, اس نے کہا اپنے وزیر داخلہ کو واپس بلا لو ورنہ میں اس کو یہاں گرفتار کر لوں گا, کیونکہ یہاں پر یہ فساد کروانا چاہتے ہیں حکومت توڑنے کے لیے. یہ تو قیوم خان کا رول یہ نہیں تھا کہ وہ وزیر داخلہ تھا, وہ وزیر تخریب کاری تھا. جی تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باچا خان کے چاہنے والے, ان کے ایڈمائررز جو ہیں, وہ شاید رجسٹر نہیں کر سکے اس پوائنٹ کو, بھابڑا میں جو کچھ ہوا. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ہر سال ایک جلسہ نہیں تو سیمینار کیوں نہیں ہوتا, لوگ جائیں پورے ملک سے, کوئی کتابیں لکھی جائیں. اب میں نے مثلا ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب دیکھی, مسلم لیگ کا دور حکومت, وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے ان کا. اس میں 2 چیزیں مسنگ ہیں, سارا پیریڈ وہی کور کیا انہوں نے. ایک تو ایسٹ پاکستان میں 10,000 ہندو مارے گئے تھے 1950 میں, اور اس کے بعد جوگندر ناتھ منڈل جو ہمارے پہلے لا منسٹر تھے, انہوں نے بے بسی میں استعفیٰ دیا اور وہ انڈیا چلے گئے. اور دوسرا بھابڑا کا میسیکر تھا, ایک لفظ نہیں کہا اس میں پورے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں. اور کمال ہے ان سپروائزر کی بھی, اس یونیورسٹی کی بھی, جس نے اس تھیسس کو اپروو کر دیا. رحمت شاہ محمد جو ہے, رستم شاہ محمد, انہوں نے بہرحال بڑا اچھا ایک مضمون لکھا ایکسپریس ٹریبیون میں, اور انہوں نے بھی 600 کا فگر دیا. تو اس طرح کے لوگوں کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے کہ وہ ایک باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں, اس کے باوجود وہ سچ بولتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کوئی تجویز ہو کہ بھی وہاں پہ سیمینار ہر سال ہو, کوئی جلسہ ہو, کچھ لوگوں کو بتایا جائے, اور جو پروپیگنڈا ہے دوسری سائیڈ کا اس کا کوئی توڑ کیا جائے. مثلا جو گورنمنٹ توڑی گئی اس پہ صفدر محمود کا کہنا ہے جی وہ ہندو ممبر تھے, نان مسلم ممبر تھے, وہ چلے گئے, ان کی میجورٹی ختم ہو گئی. تو اس طرح کی چیزوں کا کوئی مدلل جواب آنا چاہیے. خادم صاحب جواب دیں گے. بہت شکریہ. یہ گارشیا مارکیز نے ناول لکھا ہے 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ, بڑا مشہور ناول ہے, نوبیل پرائز ملا تھا اس کو. اس میں ایک چیپٹر ہے بڑا خوبصورت, اس میں لبرلز اور کنزرویٹیوز لڑتے ہیں. تو جو لبرلز کا جنرل ہے وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے, اس کو کئی دن بعد جب ہوش آتا ہے تو اس شہر میں جاتا ہے جس چوک میں لڑائی ہوئی تھی. تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں لاشیں تھیں, وہ کہاں گئیں. لوگ کہتے ہیں کہ کس لاش کی بات کر رہے ہو, کہاں کی بات کر رہے ہو, لاشیں واشیں. کہتے ہیں یہاں بڑی لڑائی ہوئی تھی, یہ 3-4 روز پہلے یہاں بڑی لڑائی ہوئی تھی. کہتے ہیں یہ تم پاگل ہو گئے. تو وہ آرلیانو نام تھا اس کا, کرنل آرلیانو. تو کرنل آرلیانو پاگل کے طور پہ مشہور ہو گیا پورے اس میں. تو ہم تو کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں, ہر سال جلسہ بھی ہوتا ہے, سیمینار بھی ہوتا ہے. یہ جس طرح ابھی خڑک صاحب آپ نہیں آئے تھے, خڑک صاحب نے ایک بات کی کہ کس طرح سیاسی تحریکوں کو کس طرح ایک نقطے پہ آ کے انہیں محدود کر دیا گیا ہے, مار کی محدود کر دیا گیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس محدودیت سے نکلنے کی جب بھی کوشش ہوتی ہے, اس کوشش کو شکست دینے کے لیے اتنے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں کہ اس کو اگر شمار کرنا بھی شروع کر دیں تو شمار نہ کر سکیں. مجھے یاد ہے یہ نہیں اتنا یہ ہوتا ہے نا, مجھے یاد ہے کہ یہاں پچھلے دنوں ہم نے سیمینار کیا یہ جنوری میں باچا خان کی, اس ولی خان اور باچا خان کی برسی کے موقع پہ اسلام آباد میں کنونشن ہال میں. تو وہاں پہ 2 پنجاب کے ہمارے جرنلسٹ آسما شیرازی اور اعزاز سید, تو انہوں نے باچا خان کے بارے میں جو باتیں کیں اس پہ تو 120 کی کتاب, مطلب 120 کتابیں لکھی گئی ہیں, 12 پی ایچ ڈیز ہیں جس میں تقریباً 2 آکسفرڈ کے ہیں, کچھ کیمبرج کے پی ایچ ڈی تھیسز ہیں. لیکن یہ 2 جو پنجاب کے دوستوں کی باتیں تھیں یہ اتنی وائرل ہو گئیں پختونوں کے اندر کہ ان کو اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی اور ہمارے بارے میں یا ہمارے ظلم کے بارے میں بات کرے. یہ بھی محکومیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. کمیونیکیشن گیپ اتنا آیا ہوا ہے کہ وہاں جو کتابیں مثلاً ہر سال باچا خان مرکز, باچا خان ریسرچ سینٹر, یہ خٹک صاحب اور ان دوستوں نے وہاں جو ادارے بنائے تھے, تو باچا خان ریسرچ سینٹر میں ہر سال درجنوں کتابیں چھپتی ہیں. بلکہ اب تو ہر علاقے کی واقعات پہ کتابیں چھپنی شروع ہو گئی ہیں. پچھلے سال ہم نے تقریباً 15 کتابیں مختلف علاقوں کے خدا خدمتگاروں اور خدا خدمتگار تحریک کے ساتھ وابستہ واقعات پہ چھاپی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پہنچتے اور اس کی جو تشہیر ہے, اس تشہیر کے جو ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, وہ نہیں ہوتے. پھر محدودیت ہے, پھر اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بات نہیں ہوتی. ابھی پرسوں ہم نے باچا خان مرکز میں ایک بہت بڑا
اس پہ سیمینار کیا, جلسے بھی ہم اس پہ کرتے ہیں, مختلف علاقوں میں کرتے, بلکہ اسلام آباد کے دوستوں نے یہاں عوامی نیشنل پارٹی کی چھوٹی موٹی جتنی بھی تنظیم ہے تو وہاں کے دوستوں نے یہاں پہ پریس کلب میں کیا بابڑا پر, لیکن ظاہر ہے اس میں نہیں ہوا. دوسری بات, اور یہ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے خود اپنی طرف سے کوشش کی. یہ ایک کتاب کسی نے لکھی, ادھر 5-4 پتہ نہیں کتنی جلدوں پر مشتمل کتاب تھی, لاہور میں اس کا رونمائی ہو رہی تھی. تو وہاں جب میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا, بہت ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ساتھ یہ بھی کیا جو آپ بتا رہے ہیں مختلف واقعات کا, بلوچوں کے بارے میں, سندھ کے بارے میں, ایون پنجاب کے بارے میں. مثلا میں نے کہا اس میں تو بھگت سنگھ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو وہاں سے بڑی شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا. تو میں نے پھر ظاہر ہے کہ اریٹیٹ ہو گیا, تو میں نے کہا وہ ہمارے دوست مہاجر ہیں, تو میں نے کہا دس از مہاجرائزیشن آف ہسٹری. ایک تو ہوتی نا پنجابائزیشن آف ہسٹری, دس از مہاجرائزیشن آف ہسٹری. تو یہ ہوا ہے, تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے, نصاب سے نکال دیا گیا ہے, یہاں پہ مدرسوں کے ذریعے عربائزیشن لائی گئی ہے, ایکسکلوژن پھیلا دی گئی ہے, بلکہ مسلط کی گئی ہے, سیاست کو ختم کی گئی ہے, آپس میں رابطوں کو ختم کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے کتابوں کا ذکر کیا, تو پشتو میں تو بہت زیادہ لٹریچر کتابیں موجود ہیں. انگریزی میں ملوک لیکا بینرجی کی ایک کتاب ہے دا پٹھان ان آرمڈ, 2000 میں لکھی گئی ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو میرے خیال میں تب پتہ چلا جب ریسنٹلی شاہ رخ خان جو بالی ووڈ ایکٹر ہیں وہ کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کی پکچر وائرل ہو گئی تھی. تو 2000 سے کتاب موجود ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں کو 2023 میں پتہ چلا کہ دا پٹھان ان آرمڈ بھی کوئی بک ہیں. اسی طرح پرزنر آف کانشیس, پرویز ایڈوکیٹ ایک ہمارے دوست ہیں, ان کی ہے انگریزی میں, وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, اویلیبل ہے مارکیٹ. ایک اور سوال. خاص کر آج خادم حسین صاحب کی باتیں سن کے کہ وہ مظالم اس نے گنوایا کہ جو پشتونوں پہ اسی وقت بیش بہا کیے گئے, اور نذیر صاحب نے جو کہا, میں ایک اب مجھے جوان یا جذباتی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا مثال پیش کیا گیا خادم صاحب نے کہ ایک چند مائنورٹی انٹولرنٹ یا ایکسکلوژن والوں رول کر رہے تھے ایک میجورٹی ٹولرنٹ لوگوں پہ, خدائی خدمت گاروں پہ, پرامن لوگوں پہ, اور وہی تسلسل آ رہا ہے, آج تک آ رہا ہے. مطلب اگر اسی ٹائم باباڑا میں لوگوں کو شہید کیا گیا تو کل بھی اسلام آباد میں پرامن احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا. تو میں بالکل کہ میں ایک اعتراض نہیں کر سکتا یا اتنا جرأت نہیں کر سکتا, لیکن ابھی ہم اگر اپنے اکابرین کو یاد کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا, آج ہم جس جنریشن میں ہیں تو امن کے بغیر اگر کوئی دوسرے راستوں کی طرف بلوچ یا پشتون دیکھنا چاہیں گے تو ان ایکسکلوژنرسٹ کو کیا ایکسکیوز ہوگا کہ وہ اس کو ڈینائی کریں گے یا کس پرنسپل پہ اس کے خلاف بات کر سکیں گے. آپ کا سوال ناظر صاحب سے. بالکل. میں آپ کا سوال پوری طرح سمجھ نہیں پایا. میں کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین تھے ہمارے, انہوں نے عدم تشدد کا جو راستہ اپنایا, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر کیا کریں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عدم تشدد کی کنسسٹنسی, مظالم اس کی وجہ سے زیادہ ہو گیا, بڑھ نہیں گئے, تو اس پہ اچھا دیکھیں کوئی اس کا جو جواب ہے, میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ باچا خان کی تحریریں پڑھیں. اگر پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے, پوری تو ان کی میری زندگی میری جدوجہد کوئی 700 صفحے کی کتاب ہے, اس کا ایک چھوٹا ورژن فکشن ہاؤس لاہور نے شائع کیا ہے 250-300 صفحات کا بھی, ایک ایبریجڈ ورژن, جس کو وہ آپ پڑھیں. یا ایک اور کتاب ہے جو ڈاکٹر یحییٰ وردک نے ان کے اقوال جمع کیے ہیں, اس میں انہوں نے یہ تفصیل سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عدم تشدد کی طرف جا رہے تھے 1920-21 میں, اور جب اس کو انہوں نے فاؤنڈنگ اس کا پرنسپل بنایا انجمن اصلاح افغانہ کا, اور بعد میں اپنے رسالے پشتون کے ذریعے اس کی تبلیغ کی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس پہ خاصی ڈسکشن ہوتی رہی. جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے, اکابرین تھے, جس میں یہ خود تھے, آپ نے ایک مخفی کا نام لیا, وہ ان کے بہت قریب تھے, غالباً ان کا نام فضل واحد مخفی
فضل واحد یا فضل محمود مخفی نام تھا، بڑے شاعر تھے. پھر عبد الاکبر خان اکبر تھے. یہ 4-5 بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ تشدد کا راستہ ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا. اگر ہمیں جنگ جیتنی ہے تو ہم عدم تشدد سے جیتیں گے. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تشدد کی طرف جاتے تو شاید پختون آزاد ہو جاتے یا بلوچ آزاد ہو جاتے، یا ابھی بھی اب اگر کوئی تشدد کا راستہ اپنا کے بلوچستان میں یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم بلوچستان کو آزاد کر لیں گے، یہ مزید تباہی کا راستہ ہے میرے خیال میں. یا پختونوں کو اگر کوئی اس طرف یا کسی کو بھی ڈالتا ہے. میں چونکہ خود باچا خان کا پیروکار ہوں تو میں یہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ آپ تشدد کے ذریعے اپنے سیاسی یا سماجی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. یہ غلط راستہ ہے. اب کسی اور کو بحث لمبی ہو جائے. My name is Naim Wazir. I am from Fata, Waziristan. میرا پہلا سوال خٹک صاحب سے ہے. سر بچا خان نے 1920 سے 30 تک تقریباً 104 اسکولوں کا ذکر کیا اس نے، ناظر سر نے. سر اس وقت جو سلیبس بنایا تھا بچا خان نے علماء کو جو جتنے بھی اسکالر تھے، وہ پولیٹیکل اسکالر تھے یا سائنٹیفک اسکالر تھے، جو بھی تھے، اس کو اکٹھے میٹنگ میں بلایا. پھر میٹنگ ہوا، پھر اس کے بعد ایک سلیبس تیار کیا اس نے. پھر سلیبس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب ہم نے جو ایجوکیشن ڈیلیور کرنا ہے وہ اپنے مادری زبان میں. اس طرح بھی نہیں کہ وہ صرف پشتو میں، مطلب ہند کو میں اس کو پڑھانا چاہتے اور پشتو کو پشتو میں، اسی طرح وغیرہ وغیرہ جتنے بھی زبان ہیں سرائی کے وغیرہ. اس میں دوسرا یہ تھا کہ ہم نے سائنس کو پروموٹ کرنا ہے. اس وقت کی یہ بچا خان کو یہ سوچ تھی اس وقت. تیسرا یہ تھا کہ خٹک صاحب کو جلدی جانا ہے تو آپ سوال ذرا. سر تیسری بات یہ تھی کہ مطلب کہ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن، مطلب کہ ہنر سکھانا ہے لوگوں کو. بچا خان کی اس وقت جو سلیبس بنائی تھی اکٹھے ہو کر. سر تو پھر 22 اگست کو 1947 میں 22 اگست کو پھر اس سارے اسکولوں کو بین کیا اسٹیٹ سے. اس سے کیا تکلیف تھی، اس سے سلیبس سے کیا تکلیف تھی اسٹیٹ کو کہ وہ سارے اسکولوں کو اس نے بین کیا، حالانکہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کر رہے تھے ان دا پشتون یا جتنے بھی تھے کنٹری میں. یہ جو ہم نے وضاحت کی کوشش کی کہ آزادی کی جو تحریک تھی اس میں یعنی انسان دوستی، امن، جمہوریت، بنیادی حقوق، برابری، آپ بھی جو سلیبس کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سیکھیں، ہنر سیکھیں، علم حاصل کریں. اور یہ جو یعنی فضل محمود مخفی کا یہاں نام لیا گیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کے سامنے بہت مختصر طور پر. مجھے ہمیں غنی خان بتایا کرتے تھے. غنی خان جو تھے وہ 1921 میں جب یہ مدرسہ عثمان زئی میں شروع ہوا تو غنی خان وہاں پڑھتے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ مخفی صاحب ہمارے استاد تھے، تو ان کی ایک نظم تھی. اب دیکھیں نا یہ تھے، یعنی آپ اندازہ لگیں کس قسم کے، وہ یعنی دیوبند سے بھی فارغ تھے اور اسکول اور وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی ان کو تھی، انگریزی بھی کہہ سکتے تھے، بہت پڑھ سکتے تھے. تو ان کا کہتے ہیں ان کی ایک نظم ہم پڑھتے تھے کلاس میں، اور اس کا ایک بند میں آپ کو پشتو میں سناتا ہوں کہ یعنی کس طرح یہ آپ دیکھیں نا، یہ دیوبند کا عالم اور اس کی قومی اس کو دیکھیں جو اس کے ذہن میں تصور تھا قومیت کا یا آزادی کا. اس نے کہا کہ خدایا دا سے وقت براشی چہ زمونگ جہاز بو ہم وی، خدایا دا سے وقت براشی چہ زمونگ جہاز بو ہم وی، لکہ باز بو پا ہواشی پا تراخو ابو بو سموی. تراخو ابو ان سمندر کنا، خدایا دا سے وقت براشی چہ زمونگ جہاز بو ہم وی، لکہ باز بو پا ہواشی پا تراخو ابو بو سموی. اور ریل بو ہم زمونگ پیداشی، تار بو ہم پا ہم ہر قدم وی، تار ٹیلی گراف، ریل بو ہم زمونگ پیداشی، تار بو ہم پا ہر قدم وی. اور زب خپل جرنیل پسیم بو دشمن بو دو قبل وی. یعنی نیشنل آرمی یعنی خپل قوم، یعنی اس نے جو شعر کا اس میں یعنی ایک طرح سے ماڈرن ریاست کا پورا نقشہ ہے کہ اے خدا کیا ایسا وقت آئے گا کہ جب ہمارے جہاز ہوں گے جو نمکین پانی کے اوپر، ان سمندروں کے اوپر پرواز کریں گے،
اور کیا ہمارے اپنے ریل ہوگی، اور ہمارے اپنے ٹیلی گراف یا ڈاک خانے ہوں گے، اور ہمارے اپنی قومی فوج ہوگی جس کا اپنی جرنیلوں کی بھی. تو اس طرح سے یہ چیزیں، جو یہ ایسے لوگ تھے کہ جو بڑے ویژن والے لوگ تھے. مطلب مقصد یہ تھا کہ اور مخفی صاحب اس میں سے ون آف دی بیسٹ لوگ تھے جس کی بڑی تعریف بادشاہ خان نے بھی لکھی ہے. تو یہ بہت اچھی چیزیں تھیں. لیکن یہاں جو نظام شروع ہوا وہ تو دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ چرچل والی بات ٹھیک ہے. تو وہ تو کلونیلزم تھا نا جی. تو جو آزادی کے لیے ہمارے خیالات تھے وہ تو ان کو مفید نہیں سمجھتے تھے. اس کو کچلا گیا. یہی اسی وجہ یہ ملک جہاں کھڑا ہے وہ اس لیے کھڑا ہے نا. دیکھیں یہ ملک خزانوں سے بڑا ملک ہے، وسائل، انسان، سب کچھ ہے. لیکن یہ بھیک مانگنے کے لیے ہم ساری دنیا کے سامنے قطار میں کھڑے ہیں کہ بھئی ہمیں قرضے دے دو، یہ کر دو. وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہی ہے کہ وہ کلونیل سسٹم ہم ڈی کلونائز نہیں کر سکیں. ڈی کلونائزیشن یعنی استعماری اب نوآبادیاتی نظام سے نکل کے ایک آزاد جس میں عوام حاکم ہوں، وہ نظام یہاں نہیں چاہیے تھا. اور اسی لیے یہ جو آپ نصاب کی بات کر رہے ہیں اس کو کچلا گیا، اور اس کی جگہ یہ فینیٹک. دیکھیں نا ہم آپس میں اب دیکھیں پاکستان میں ہر روز قتل ہو جاتے ہیں، اور ایسے قتل ہو جاتے ہیں کہ یا مذہب کے نام پہ یا کسی اور بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل، یعنی ہم پرامن طور پہ بقائے باہمی نہیں کر سکتے، آپس میں نہیں رہ سکتے. دنیا کے ساتھ رہنا تو بات کی بات ہے. یعنی خود اس ملک کے اندر ہم بقائے باہمی جس کو کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس انگریزی میں کہتے ہیں، پرامن بقائے باہمی، وہ ہم نہیں کر. وہ اس لیے کہ وہ نصاب ایسے ہے کہ جس میں ایک طرح سے لوگوں کو ایک طرح سے پاگل بنانا، ان کے دماغ کو دھونا، اس طرح سے دھونا کہ وہ ایک طرح سے فتوے لگا کے لوگوں کو، انسانوں کو، انسان کا قتل جیسے چڑیا کا قتل. دیکھیں نا یہ فساد ہوا ہے پنجاب میں، جو فساد ہوا ہے، دیکھیں کتنے لوگ. دیکھیں نا اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے لیے قانون ہے، وہ قانون کا راستہ پہ اختیار کریں. جو بھی سزا اس کی قانون کے مطابق تھی وہ اس کو ملنی چاہیے. لیکن لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے جس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اس کی وجہ کہ نصاب ہمارا غلط نصاب ہے، اور اس کو بدلے بغیر اور ایک انسانیت انکلوسیو جس کی بات کی، میرا خیال ہے وہ ہمیں بھولنے نہیں چاہیے. خٹک صاحب کی کوئی اور مصروفیت ہے جس کی وجہ سے وہ مزید یہاں ٹھہر نہیں سکیں گے. باقی ہم ان کے جانے کے بعد مزید ڈسکشن جاری رکھیں گے. سوالات فی الحال ان کو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ہم 8 بجے تک پروگرام چلائیں گے. اگر آپ کو جلدی جانا ہے تو آپ چلے جائیں. آپ انہیں نہ بھیجیں، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. نہیں جان ٹھیک ہے. شکریہ. مختصراً ایک جو کولونائزیشن ہوتی ہے نا، استعماریت، ایک تو یہ کائنٹک فورس کے ذریعے کی جاتی ہے، جس کے لیے توپ استعمال ہوتی ہے، ٹینک استعمال ہوتا ہے، بم استعمال ہوتا ہے، تپڑ ہوتا ہے، قید ہوتی ہے، جیل ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا ایک اسٹرکچرل وائلنس کے ذریعے ہوتا ہے، جس کے لیے وہ بیانیہ بناتے ہیں، ڈسکورس جنریٹ کرتے ہیں، نظریہ بناتے ہیں، آئیڈیالوجی بناتے ہیں، وہ اسٹرکچرل وائلنس. تو وہ نصاب کے ذریعے ہوتا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ممبر و محراب کے ذریعے ہوتا ہے، وہ اداروں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ لاز کے ذریعے ہوتے، وہ پالیسیز کے ذریعے ہوتا ہے. تو چونکہ کولونائزیشن کو برقرار رکھنا ہے تو یہ جو آپ کے نصاب کی بات ہے، اس نصاب کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح ہے، تو اس کو ڈی کولونائزیشن کی طرف نہیں لے کے جانا. تو اس وجہ سے یہ آپ سوال پوچھ چکے ہیں مہران. ابھی جو بھی گفتگو یہاں پہ ہمیں ایک دو چیزیں بڑی سامنے ہو کے آئی ہے کہ اس وقت سے ابھی تک کالونائزیشن اور ڈی کالونائزیشن یہ سارا پروسیس چل رہا ہے، اور ابھی بھی نظر آ رہا ہے ہمیں کہ استعماریت اور استعماریت کے خلاف یہ گفتگو سے آیا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر خادم حسین صاحب اور ناظر صاحب. یہ ایک سوال ہے جو دو پہلو رکھتے ہیں. ایک یہ کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے کہ اس طرح کی قوت جو آپ نے انکلوسیو ایکسکلوسیو کا نام دیا، ایک انکلوسیو کی جو ذکر کی، کہ اس طرح کی قوت سے اس کے
ہے. یہ ریئلائزیشن سیاسی جماعتوں میں چونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, الائنسز ہوتی ہے الیکشن کے لیے اور ایجنڈاز کے لیے, تو یہ ریئلائزیشن اصل میں ہے کہ نہیں. ایکسکیوز تو ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں مجبوری ہے, ڈیپ اسٹیٹ ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ نہیں ہے پاکستان کی سارے پولیٹیشین میں. اسی سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنسیا میں پورے کچھ ذکر ہوا کتابوں کا, اور کتابوں میں کیا انکلوڈ ہے کیا نہیں ہے اس کا بھی ذکر ہوا, لیکن خاص طور پاکستان کے انٹیلیجنسیا میں یہ ریئلائزیشن ہے, نظر آتا ہے, چونکہ آپ کا بڑا اٹھنا بیٹھنا اور ہم آپ کے پڑھتے بھی ہیں اور آپ سب لوگوں کو جانتے بھی ہیں, جس نے کتاب لکھی ہے لکھنا چاہتا ہے, ڈسکس کرنا چاہتا ہے. تو میں آپ دونوں کا امتحان نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ بتائیں کہ یہ ریئلائزیشن آج کل کی بھی ہے کہ نہیں ہے. میرا خیال ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو لوگوں نے خود بنائی ہیں اور جو عوامی قوت ارادی سے بنی ہیں, یا اگر پہلے بھی کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس سے بھی بنی ہے لیکن بعد میں لوگوں نے خود ان کو اون کیا ہے, چاہے وہ رائٹسٹ ہوں یا لیفٹسٹ ہوں, پروگریسوز ہوں یا کنزرویٹوز ہوں, ان میں یہ ریئلائزیشن بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے. اور فرد اللہ بابر صاحب بیٹھے ہیں, یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو کر سکتے ہیں. یہ بڑی شدید ریئلائزیشن ہے. کچھ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی ریجمنٹل فورس تو نہیں ہیں, نہ طالبان کی کوئی فورس ہے, تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک ڈسکورس چلتا ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. کچھ لوگ ذرا زیادہ ریڈیکل ویو اختیار کر لیتے ہیں, کچھ ذرا ماڈریٹ ویو اختیار کر لیتے ہیں, کچھ ذرا انکلوسیو اور سنتھسائز کر لیتے ہیں. لیکن سیاسی جو بدقسمتی یہ آ جاتی ہے کہ جب سیاست کو اغوا کیا جاتا ہے, جب سیاست کو ہائی جیک کیا جاتا ہے, جب سیاست یا سیاسی جماعتوں کے نام پہ پروجیکٹس کو لانچ کیا جاتا ہے, وہاں پہ بدقسمتی آ جاتی ہے. تو اکثر و بیشتر سیاست کو ختم کرنے کے لیے, سیاست دشمنی کے لیے, یعنی سیاست کو ختم کرنے کے لیے سیاست دشمنی کے آلے بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ بھی سیاست کے نام پہ بنائے جاتے ہیں. یہاں سے ہماری بدقسمتی جنم لے لیتی ہے. میں اگر اپنی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی بات کر لوں تو اس میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس نہ صرف یہ کہ موجود ہے, اس کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. بابر صاحب, اگر آپ 15 منٹ ہیں ہمارے پاس, اگر آپ آ جائیں گفتگو میں شامل ہو جائیں تو اچھا ہے, پلیز پلیز. ہماری خوش قسمتی ہے کہ بابر صاحب موجود ہیں, تو ہم کیوں نہ ان سے, تو آپ بتائیے کہ ریئلائزیشن ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد میں بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں تمام شرکائے گفتگو کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں, کیونکہ خود میرے لیے پروسیس آف ایجوکیشن ہے. آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ ایوری ون آف یو. دیکھیے, یہ سوال کا بھی میں جواب دے دوں گا کہ کیا ریئلائزیشن ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بابڑا کا واقعہ ہے, اور یہ جو بابڑا کا واقعہ ہے, اس پہ دو چیزیں ذرا اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان بننے کے ابھی پہلی پاکستان کی سالگرہ نہیں منائی گئی تھی, اس سے پہلے ود ان 1 year آف دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان, دس از واٹ ہیپنڈ. اور دوسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان بننے کے ود ان لیس دین 2 weeks ہم نے وہاں کی حکومت برطرف کر دی, اسمبلی کو برخاست کر دی. سو یہ جو پاکستان جس دن سے بنا ہے, اگر آپ دیکھ لیں, اور وہ حکم جس کے تحت ایک منتخب اسمبلی اور منتخب حکومت برطرف ہوتی ہے, وہ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کا حکم تھا. اور بیٹوین 14 اگست 1947 اور 12 اگست 1948 ایک اہم آرڈیننس جاری ہوتا ہے, اور وہ آرڈیننس اس وقت کا گورنر جاری کرتا ہے, اور جس میں وہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو بھی بلا وجہ بتائے گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس کی جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے, اور اس کے خلاف کسی عدالت میں نہیں جایا جا سکتا. اب یہ ایسا آرڈیننس تھا
کہ یہ وہ گورنر خود جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا تھا, اسے بڑی پریشانی تھی. چنانچہ دس از آن ریکارڈ کہ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر جاری کیا ہے. یہ اس لیے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے, ہم تاریخ کو مسخ کرتے ہیں, ہم تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں. تاریخ سے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تاریخ کو درست کرنا ہوگا, تاریخ کو پڑھانا ہوگا بچوں کو. وی شوڈ ایڈمٹ کہ ہمارے بزرگوں نے غلطیاں کی ہیں, اور یہ کہنا کہ ہم سب کو وائٹ واش ہیروز کے طور پر پیش کریں, ایز اف دے ور ناٹ ہیومن بینگز, دے ور سم وائٹ واشڈ ہیروز, یہ درست نہیں ہے. تو یہ ایک اس کا اہم پہلو ہے ناظر محمود صاحب, جو یہ جو 12 اگست 1948 کا واقعہ ہے. اگر آپ شروع میں دیکھ لیں تو ہماری 2 بڑی غلطیاں ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک وہ غلطی کہ جب آپ نے ایک ان ڈیموکریٹک, اس وقت تو آئین تو نہیں تھا لیکن یہ عمل تو ان ڈیموکریٹک ضرور تھا, کہ آپ نے منتخب حکومت اور اسمبلی کو برطرف کیا. اور دوسرا جو ہم سے غلطی ہوئی وہ بھی ہمارے بزرگوں سے ہوئی, کہ جب ہم بنگال گئے اور بنگالی طلباء اور اکیڈیمیا کو ہم نے انگریزی میں تقریر کی اور کہا کہ اردو جو ہے آپ کی قومی زبان ہوگی. Let us admit that this did not go down well with the Bengalis. It will not go down well with anybody. تو یہ ہم نے 2 فنڈامنٹل غلطیاں ہمارے بزرگوں سے ہو گئی ہیں, اور ان کا ازالہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کا اعتراف کریں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی ہم نے غلطی نہیں کی. تو اس کے لیے درستگی کا طریقہ یہی ہے کہ تاریخ کو درست پڑھا جائے, درست لکھا جائے. اور جس سے پہلے یہاں آپ نے گفتگو کی وہ تھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. جب آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے ہو اور اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ ہاں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں, تو پھر آپ کی ڈائریکشن اور آپ کی سمت درست ہو سکتی ہے. لیکن جب اعتراف ہی نہ ہو تو سمت درست نہیں ہوگی اور وہی غلطیاں دوبارہ ہوں گی. آپ کا جو سوال تھا کہ کیا سیاسی جماعتوں میں اس بات کا ادراک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں بالکل یہ ادراک بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے, لیکن سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں. اور ان کی ناکامی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جو ایک بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر بھی کمزوریاں رکھتی ہیں. جب میرے کبرڈ میں اسکیلیٹنز ہوں گے تو پھر میں کھل کے بات نہیں کر سکتا, بیکاز آئی ہیو اسکیلیٹنز ان مائی کبرڈ. اور جب میں خود اپنی سیاسی جماعت میں ڈیموکریٹک پرنسپلز کو فروغ نہیں دے سکتا تو پھر میری آواز فار دی پروٹیکشن آف ڈیموکریسی بیکمس لیس کریڈیبل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر اس چیز کو درست کرنا ہوگا. بٹ آفٹر ہیونگ ڈن دیٹ, واٹ از دا ایشو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بابڑا کا واقعہ تھا اس کو اگر آپ اس تسلسل میں دیکھیں, بابڑا کا واقعہ جو تھا اس میں آرمی نے بھی حصہ لیا, ایف سی اینڈ پولیس نے بھی حصہ لیا, اینڈ دیٹ مارکس دا بگننگ کہ پاکستان کی ریاست از اے سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ, اٹ ول ناٹ بی اے پولیٹیکل اسٹیٹ. اس میں پولیٹیکل ڈائسینشن اور پولیٹیکل ڈیمانسٹریشنز آر ناٹ پرمیٹڈ. اور بابڑا انسیڈنٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ری انفورس کہ پاکستان ول بی اے سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ. چنانچہ پورے 10 سال بعد 1948 سے لے کر پھر 1958 میں جب مارشل لا لگتا ہے اور آپ پاکستان کا جو 23 مارچ کا دن ہے یوم جمہوریہ کہلاتا ہے, آپ نے پہلی بار 14 اگست کی ملٹری پریڈ 1958 میں مارشل لا کے بعد آپ نے شفٹ کر دی 23 مارچ کو, تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے جمہور کا تصور جو ہے وہ محو ہو جائے. نو لانگر ریپبلک ڈے بٹ اٹ واز کالڈ پاکستان ڈے, تاکہ جمہور کا لفظ جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہو جائے. اور ریزن یہ بتائی گئی کہ اگست کے مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں, اس لیے ہم نے ملٹری پریڈ جو ہے
तो मिलिट्री परेड बिकेम द डोमिनेंट फीचर ऑन 23 मार्च, और फिर उसके एक साल बाद वाघा परेड को फॉर्मलाइज किया गया, which also is a symbolism of the military state, of a security driven state. तो ये जो हमारा जर्नी है, it is no longer a welfare democratic state, it is a security driven state. और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है जो गुज़श्ता 5 सालों से जो हम देख रहे हैं. इससे और बड़ा सबूत क्या होगा कि दिस इज़ अ सिक्योरिटी ड्रिवन हाइब्रिड स्टेट. तो ये हमारा अलमिया है, हमको समझना चाहिए, और जब हम समझेंगे और तारीख़ को सही तनाज़र में देखेंगे तो ओनली देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. थैंक यू. अच्छा, सियासी जमातों पर रियलाइजेशन की तो बात बाबर साहब ने कर ली. मैं जो दूसरी 2 चीज़ों की बात की कि क्या रियासत में या रियासती इदारों में रियलाइजेशन है या नहीं है, तो मेरे ख़्याल में अभी तक नहीं है. क्योंकि अभी भी हम जो बयानात देख रहे हैं, जो नैरेटिव चल रहा है, वो नैरेटिव वही है. उसमें मैं कुछ ज़्यादा, या जिस तरह की कानून साजी अभी भी हम कर रहे हैं वो उसी का तसलसल है. अच्छा, ये रियलाइजेशन क्यों नहीं है? देखें, कोई भी ये इसका साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजी से और पर्सनल साइकोलॉजी से भी ताल्लुक़ है कि अगर मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ तो मुझे नफसियाती तौर पर बड़ा धचका लगता है ये मानने में कि अब तक जो कुछ मैं करता रहा वो गलत था. तो ये जिस तरह से एक फ़र्द के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसी तरह ये माशरे के लिए भी ये बात मानना कि हम गलत थे, ये आसान काम नहीं है. तो मेरा ख्याल है कि ये एक बुनियादी वजह है कि हम मान नहीं रहे, अभी तक रियलाइज़ नहीं कर रहे. रियलाइजेशन का इजहार जब ही होगा जब हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करेंगे और हम कहेंगे कि हमसे फ़लाँ जगह गलती हुई, हमने गलत कानून साजियाँ की, हमने कार्रवाइयाँ गलत की, हमने जिन लोगों को टारगेट किया उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए था. ये रियलाइजेशन होगी. दूसरा आखिरी पहलू जो है सवाल का, वो रियलाइजेशन क्या इंटेलिजेंसिया में रियलाइजेशन है. देखिए, इंटेलिजेंसिया हमारे यहाँ जो इंक्लूसिव इंटेलिजेंसिया है उसको तो बड़ा महदूद किया गया ना, क्योंकि इंटेलिजेंसिया को भी टारगेट किया गया. इंटेलिजेंसिया मुराद ये कि जो लिखने वाले, दानिश्वर, सोचने समझने वाले, बोलने वाले लोग हैं, उनकी स्पेस को कम से कम कर दिया गया. हम खुल के लिख नहीं सकते. जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं ये तो थैंक्स टू ब्लैक होल हम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें हम लिखेंगे तो मैं खुद लिखता हूँ लेकिन उसको काट पीट के बराबर कर दिया जाता है. कोई भी चीज़ जो कि बिल्कुल खुल के हम कहें कि भाई ये माना नहीं जाता. तो रियलाइजेशन कुछ लोगों में है, लेकिन रियासत ने एक पैरेलल इंटेलिजेंसिया भी तैयार की है जो कि इन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई कर दी है. जिसमें से एक नाम मैंने लिया, जिनसे किताबें लिखवाई जाती हैं, वही एक्सक्लूजनिस्ट नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है. हमें थोड़ी देर में ये ख़त्म करना है, 5 मिनट में खरखल एक 3 में से कोई सवाल. दो ख़वातीन सवाल करना चाह रही हैं, उधर भी एक. अस्सलाम वालेकुम. कंबाइन कर लें क्वेश्चन. मेरा नाम पलवशा मोमंद है और मैं मोमंद एजेंसी फाटा से हूँ. मैं उसे फाटा इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं 25वीं तरमीम को नहीं मानती. इसके साथ मेरा सवाल बेसिकली ये है कि अगर हम लोग बाबरा मसाकर जैसे और चीज़ों को देखें तो हमें ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ फाटा के या उस बेल्ट में, कभी कभार केपी में और बलूचिस्तान में नज़र आती हैं. मेरा सवाल ये है कि हमसे 75 ईयर्स में कहीं कोई गलती हुई है कि अगर मरते हैं तो हम ही मरते हैं. हमने किसी ऐसी चीज़ के ऊपर अमल करना था जो कि हम नहीं कर पाए. मेरा सवाल आप दोनों से है इस बारे में. खादिम साहब, हाँ, एक और सवाल ले लेते हैं, दोनों का जवाब देते हैं. जी, वो थोड़ा पॉलिटिक्स के ही हवाले से है. पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन का एक इंटरसेक्शन भी है बहुत ज़्यादा. अगर मैं ये देखूं कि काफ़ी हमारे बड़े बड़े डार्क दौर गुज़रे हैं और अभी भी हम शायद एक बहुत बड़े डार्क दौर से मज़ीद गुज़र रहे हैं, लेकिन 2008 से लेकर 2013 तक हमें एक उम्मीद नज़र आई थी कि मे बी एक ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी हमारी शायद आ रही है. और हमने फिर 2013 से फिर बाद में मज़ीद आपके सामने ही है, फिर 2018 से जिस तरह से जो चीज़ें डाउन टर्न जो होनी शुरू हो गई, तो क्या हमें कोई उम्मीद, क्या कोई नज़र आ रही है कि विल देयर बी अ ब्रेक इन द साइकिल, कि यहाँ पर हम इतनी ज़्यादा जो हमारी हिस्ट्री जिसको जो इवेपोरेट किया गया है, जैसे कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ था. इवन हमारे अभी करंट अफेयर्स में भी जो कुछ हो रहा है, ये भी कुछ अरसे के बाद लोग इसको भूल जाएंगे, इवेपोरेट हो जाता है.
تو کیا یہ ہمارے سلیبس کا تو خیر دور دور تک تو اس کا کبھی کوئی حصہ تو نہیں بنے گا، لیکن کیا یہ اسٹرگل ہم کس طرح جاری رکھ سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو مطلب دیر از نو ریکارڈ آف ہسٹری اگر دیکھا جائے، ہمارا جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اسٹیٹ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے کے لیے ریڈی. تو ڈو یو سی اینی بریک ان دس سائیکل؟ یہ اسٹرگل کب تک جاری رہے گی؟ شکریہ. تھینک یو. جی شکریہ بہت. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ریاست کی طرف سے پورا ایک مختلف یا تکثیریت کو یا گلدستے کو یا مختلف چیزوں کو یہ جو نیریٹو ہے پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے، مختلف چیزوں کو حلوہ بنا کے ایک چیز کے طور پہ پیش کرنا، یعنی حلوہ کے طور پہ پیش کرنا کہ یہ جو تصور ہے مائنڈ سیٹ کا ہوموجنائزیشن، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہوموجنائزیشن کا، ایک جیسے بنانے کا، اور پھر ایک جیسے بنانے کے لیے دونوں طرح سے کا وائلنس استعمال ہوتا ہے، ریاست کی طرف سے یا ریاستی اداروں کی طرف سے کائنیٹک فورس بھی استعمال ہوتی ہے، جو اپنی شناخت کو، جو کلچر کو، جو تاریخ کو، جو اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ کلچر، شناخت اور تاریخ کے ساتھ وسائل جڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ خود اختیاری جڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ خود مختاری جڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جمہوریت جڑی ہوتی ہے، اپنے فیصلوں پہ اختیار اور اپنے وسائل پہ اختیار جڑا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کا حافظہ توڑنا ہے، اس کی تاریخ کو مسخ کرنا ہے، ایک طرف اس کے لیے مدارس بنانے ہیں، نصاب بنانے ہیں، کتاب بنانے ہیں، آرٹیکل لکھنا ہے، ریڈیو پہ بات کرنی ہے، فیس بک پہ بات کرنی ہے، ٹویٹر پہ یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ٹینک بھی استعمال کرنے ہیں، توپیں بھی استعمال کرنی ہے، بم بھی استعمال کرنے ہیں، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو پورا تسلسل ہے، یہ وہی تسلسل ہے جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں نا کہ میں فاٹا 25 ترمیم نہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ جو جو اسٹرکچرل وائلنس ہے نا، یہ اسٹرکچرل وائلنس کا اثر ہے جو آپ کے اندر بول رہا ہے. اس پہ ذرا غور کیجئے کہ پارلیمان کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے. وہ چاہے پارلیمان کو غلام مان لیں، اب چاہے پارلیمان کو کچھ بھی مان لیں، لیکن یہ لوگوں کی نمائندہ ہے. تو لوگوں کی نمائندگی پہ کون وار کرتا ہے؟ لوگوں کی نمائندگی کو کون نہیں مانتا؟ وہ لوگ نہیں مانتے جو اسٹرکچر وائلنس کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں. فاٹا کو استعمال کیا کہ فاٹا FATA یہ فارمولہ ہے، جیسے کیلشیم کاربونیٹ ہے. تو ایک پوری آبادی کو، 1 کروڑ کی آبادی کو یا 50 لاکھ جو بھی آپ مان لیں، سینسس میں مان لیتے ہیں، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ ہے یا 80 لاکھ ہے، 80 لاکھ کی آبادی کو یہ فاٹا کیا ہے؟ مثلا سوڈیم کلورائڈ، اگر آپ کسی کو سوڈیم کلورائڈ کہیں تو کیا اس کی شناخت ظاہر ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی تاریخ اس سے ظاہر ہو جاتی ہے؟ کیا اس کا پورا کلچر اس سے ظاہر ہو جاتا ہے؟ صرف چند کوٹا ملتا ہے. میڈیکل کالج میں کوٹا ملتا ہے، وہ بھی وہ پینٹس کی طرح کی چیزوں پہ کر کے. تو اگر آپ یہاں بیٹھی ہیں تو وہ کوٹا حاصل کرتی ہیں تو آپ خوش ہوں گی. لیکن ہزاروں لوگوں کو ایک غیر انسانی قانون، فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن از اے ڈریکونین لا promulgated by the British. تو یہ ایک کولونیل کنسٹرکٹ ہے جو چلا آتا رہے. تو اسے پارلیمان نے ختم کیا. تو پارلیمان ختم کرتا ہے تو پارلیمان میں کون ہوتے ہیں؟ نمائندے ہوتے ہیں، عوامی نمائندے ہوتے ہیں. تو ان عوامی نمائندے نے ختم کیا. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو پختونخوا کو اب بھی KPK کہتا ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ شناخت نہیں ماننا، پختون نہیں کہنا نا. وہ ایک یہاں پہ ایک اخبار ہے، ناظر صاحب جانتے ہیں اس اخبار کو، یہاں پہ ایک اخبار ہے، وہ چونکہ پختون نہیں کہنا چاہتا نا، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جیسے آپ نے کہا گناہ تو یہی ہے نا کہ بس آپ کی ایک شناخت ہے اور آپ چونکہ شعور اس میں نہیں ہے، چونکہ سیاست نہیں کرتے، چونکہ شناخت کو ختم کرنا ہے، تو اس وجہ سے گناہ آپ میں نہیں ہے. گناہ یا جرم یا جو بھی ہے وہ ان لوگوں کے اندر ہیں جو اس پوری چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اخبار ہے، تو اس اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی یہ ہے کہ وہ خیبر KP لکھتے ہیں، اس لیے کہ پختون نہیں کہنا گناہ ہے، پختون نہیں کہنا. میں نام لے لیتا ہوں، روزنامہ نوایت میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، 2010 میں یہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شناخت ملی ہے.
thanks to People's Party and the alliance government of NP and People's Party کہ ہم پختون ہو گئے 60 سال بعد 65 سال بعد ہمیں پختون کہا جا سکتا ہے، تو وہ نہیں کہتے. عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹنل کے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل جو روشنی ہے، وہ روشنی یہی ہے جو ناظر صاحب اور جو اب یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ روشنی ہے. اس کو بڑھانا ہے، ان جزیروں کو ساتھ ملانا ہے، ان جزیروں کو کنیکٹ کرنا ہے، سیاسی عمل کو آگے لے کے جانا ہے. اب بھی ایسے لوگ ہیں، اب بھی ایسے نوجوان ہیں، اس عمر کے نوجوان ابھی کہیں کسی اس میں بیٹھے ہوں گے، گپ شپیں لگا رہے ہوں گے، لیکن یہ یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ روشنی ہے ہمارے لیے، تو یہ اس روشنی کو پھیلانا ہے. بہت شکریہ. I think it's time to conclude. Before we conclude, I would like کہ ہم جمہوریت بابڑا میں شہید ہونے والے اور جمہوریت کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں. اور یہ جڑا والا میں جو ہوا ہے اس پر بھی جی اس پہ جی بالکل. بہت شکریہ.